بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی اس سیریز میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیریز میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کانورسیشنز ہیں، ان سے جو منسوب باتیں ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں باتیں موصول ہوئی ہیں، کیونکہ وہ انسانی تحقیق پر مبنی ہیں، انسانوں نے ان کو منتقل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ذمہ داری اپنی نہیں سمجھی کہ ان کو پہنچایا جائے، بلکہ لوگوں نے اور بالخصوص صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو اپنے اوپر محسوس کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں کو آگے منتقل کیا۔ اور ان چیزوں کو جب انہوں نے منتقل کیا تو ظاہر ہے کہ چونکہ the manner in which they were transmitted وہ فول پروف نہیں تھا، سو اس کے انالیسز میں، اس کی ایویلیویشن کے اندر ہمارے سارے جو محدثین ہیں، حدیث اسکالرز ہیں، they have played their role and this is a process which is continuing ever since. and آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ we started off with actually citing certain examples جس میں خود صحابہ کرام نے ایک دوسرے پر تنقید کر کے بتایا بعض دفعہ کہ دیکھیں فلاں چیز جو ہے وہ آپ صحیح طرح سے بیان نہیں کر رہے، پروفٹ نے کچھ اور کہا تھا، آپ کچھ اور سمجھے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بھی کوئی بات رپورٹ ہوئی ہے تو that has been brought into scrutiny and all scholars of hadith have tried to interpret these narratives. امام بخاری، امام مسلم اور ان سے بھی پہلے امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے جس میں 28,000 کے قریب روایتیں ہیں، ان کے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معیارات کو سامنے رکھ کے ان نیریٹیوز کو چھانا، ان کو جانچا اور پھر اپنی کتاب میں درج کیا، اینڈ ناٹ ایز سم تھنگ وچ از فائنل۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ درست ہیں، اینڈ آف کورس اس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے لوگ اس کو مزید جانچیں اور اگر اس میں کوئی سقم نظر آئے، کوئی کمی نظر آئے تو دے کین پوائنٹ اٹ آؤٹ۔ خواتین حضرات، ایک یونرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نظر آئے گا ٹرانسمٹ ہوتے ہوئے، اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں اخبار النبی۔ اخبار النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پریڈکشنز ہیں، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے بعض پریڈکشنز کی خلافت کے حوالے سے، اور ان پریڈکشنز کو جب تجزیہ ان کا کیا گیا، خاص طور سے اگر آپ نے مہدی کی روایتوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو اس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی ہوگی کہ اگر اس کا جب آپ انالیسس کرتے ہیں تو سامنے آتا ہے کہ یہ بھی پریڈکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی زمانے کے بارے میں کی، کوئی لیٹر کسی مہدی کے ارائیول کی نہیں کی جیسے کہ ہمارے ہاں جنرلی سمجھا جاتا ہے، بلکہ اپنے زمانے کے آخر کی ایک پریڈکشن تھی، یعنی دور نبوت کا جو آخر تھا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں جب وہ رخصت ہوئے ہیں اس طرف اشارہ کیا۔ اور یہ معلوم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف وہ سارے قرائن جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کے بارے میں جو آپ نے بات کی ایک خلیفہ ہوں گے جن کے اندر یہ خصائص ہوں گے۔ اگر آپ ان خصائص کو دیکھیں and the way he has explained these traits تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اینڈ آف ٹائمز کی پریڈکشن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی پریڈکشنز ہیں، لیکن زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز ہیں، چونکہ اس میں ان کی اپنی نبوت کو ایک لحاظ سے انہوں نے ٹیسٹ کرنا تھا، تو زیادہ تر وہ ہیں کہ جو اس وقت کے جو موجود لوگ ہیں، یعنی people who were present with him, the generation which was present with them، صحابہ کرام اور آپ کہہ لیجیے امیجیٹلی جو ان کے ساتھ فالوورز تھے، ان کے لیے that his نبوت should become an attested reality۔ تو یہ بعض چیزیں ہیں جو مزید اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کی۔ اسی میں ایک چیز خواتین حضرات جس کا ہم آج مطالعہ شروع کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کو پریڈکٹ کیا اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں contrary to many other جہاں پہ انہوں نے جو پریڈکشنز کی ہیں وہ بیسکلی اینڈ آف his own times، یعنی اینڈ آف the times of the first generation۔ اس کے بجائے یہ ایسی یہ پریڈکشن ہے جس کے بارے میں روایتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کو دوبارہ بھیجا جائے گا۔ ان کے بارے میں یہ بھی بحث ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، ہمارے ہاں عام طور سے یہی مانا جاتا ہے، اور زندہ اٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک مرتبہ دوبارہ آئیں گے اور اسلام کا یا دین کا غلبہ دوبارہ سے قائم کریں گے۔ اور جیسے کہ دور اول میں مسلمز were actually in the position of dominance and they were ruling the world، تو بالکل ایسے ہی اینڈ آف ٹائمز میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہ روایتیں خواتین حضرات بے تحاشا ہیں،
یعنی اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ یہ متواتر روایتیں ہیں. اور تواتر ظاہر ایک ایسی چیز ہے کہ جو محدثین جو حدیث اسکالرز ہیں ان کے ہاں بالکل اس سے مختلف ہے، جس کو ہم اصولین کے ہاں اسٹڈی کرتے آئے ہیں، جہاں پہ یعنی اصولین کے ہاں جو تواتر ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی بڑی تعداد کسی کو روایت کرے کسی چیز کو، کسی ٹیکسٹ کو، کہ جھوٹ پہ اس کا جمع ہونا ناممکن ہو جائے. اس کے برعکس جو محدثین ہوتے ہیں ان کے ہاں تواتر کا لفظ زیادہ لوزلی استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس مفہوم میں استعمال کر لیا جاتا ہے ایک بڑی تعداد کے مفہوم میں. لیکن یہ بڑی تعداد اگرچہ اس کو تواتر کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جس کو وہ تواتر حاصل ہو جائے جو اصولین کے ہاں جس کو ہم تواتر کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے ہاں جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں دے آر ڈسپوائنٹڈ، دے فیل دیٹ اللہ تعالیٰ کا جو مذہب ہے جو ان کو دیا گیا اٹ ہیز ناٹ میڈ اینی سگنیفیکنٹ ہیڈ وے. اور ایک جو سوسائٹی قائم ہونی چاہیے تھی، ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر مذہب کی عکاسی ہو، ریفلیکشن ہو، اٹ از فار فرام اینی تھنگ لائک دیٹ. اور ان فیکٹ شروع کے 20-25-30 سال جو خلافت راشدہ کے تھے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بہت ہی آئیڈل سوسائٹی تھی، لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ڈس انٹیگریشن کا ایک پروسیس ہے جو شروع ہوتا چلا گیا، اور خلافت جو ہے وہ لمبے عرصے تک رہی، اور لیکن اس میں بہت ظلم اور زیادتی اور بہت سارے ایسے پہلو سامنے آتے رہے جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت آئیڈل معاشرہ تھا. یہ ٹھیک ہے کہ بعض خلفاء ایسے تھے کہ جنہوں نے واقعی جو جسٹس کا نظام قائم کیا، جو سوشل جسٹس ان کے ہاں سے صادر ہوا، اٹ واز ویری کلوز ٹو بینگ این آئیڈیل تھنگ، لیکن اگین دے ور ویری فیو. سو اس وجہ سے اس ڈسپوائنٹمنٹ کو دور کرنے کا جو ایک ذریعہ ہمیشہ سے ہمارے سامنے رہا ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ویٹنگ فار سم مسایا، وی آر ویٹنگ فار سم ون who will come back and set these affairs right. اور مسلمان جس ڈیکیڈنس میں ہیں، اسلام کے ماننے والے جس ڈیکیڈنس میں ہیں اس سے نکلیں گے، اور بالکل ایک عالمی سطح پہ یعنی ایک گلوبل لیول پہ ایک مرتبہ پھر دین اسلام جو ہے اٹ ول بیکم پرومیننٹ اینڈ ڈومیننٹ. تو یہ وہ نیریٹو ہے خواتین حضرات جس کے تحت ہم لوگ اس وقت یعنی ہماری بہت واسٹ میجورٹی زندگی گزار رہی ہے. وی آر ویٹنگ فار اے پرسن. وہ ظاہر ہے وہ ویٹ ہمارا دونوں لحاظ سے ہے، مہدی کے لحاظ سے بھی ہے اور مسیح کے لحاظ سے بھی ہے. مہدی کے بارے میں بھی ہم انتظار کر رہے ہیں. جو میں نے آپ کو تعویل بتائی کہ یہ بیسکلی روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے. یہ میرے اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی کی انٹرپریٹیشن ہے جو انہوں نے کی ہے، اور آج کل اس موضوع پہ چونکہ وہ لیکچرز اپنے ریکارڈ بھی کروا رہے ہیں اور انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. سو یہ ایک بہت ہی اسے کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ ویری کامن، اٹس اے ویری ریئر انٹرپریٹیشن اینڈ دیئرفور اٹ ہیز ناٹ فاؤنڈ اینی weight I would say amongst our traditional scholars as yet. ان کے ہاں مہدی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں امام مہدی ایک شخصیت ہے جنہوں نے اینڈ آف ٹائمز پہ آنا ہے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ بھی ایک شخصیت ہے جنہوں نے اینڈ آف ٹائمز پہ آنا ہے، اور ان دونوں ہی کے آنے کے نتیجے میں پھر وہ غلبہ ہوگا جس کے ہم سب منتظر ہیں، اور جس کے نتیجے میں all of us do feel کہ فٹافٹ وہ کاش ہم اس زمانے میں اس دور میں زندہ ہوں جب یہ معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ ایک ایسی سگنیفیکنٹ بات ہے جس کو ہم اب ایگزامن کرنا شروع کرتے ہیں خواتین حضرات. اور اس کو ایگزامن کرنے کے لیے جو طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ وہی ہے جو ہم پہلے بھی اڈاپٹ کرتے آئے ہیں. We will start off by examining the content. یعنی جیسے آپ کو معلوم ہی ہے روایت کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اس کی سند ہوتی ہے اور ایک اس کا متن ہوتا ہے. تو ہم will start off by critically evaluating the text. متن کا مطلب کیا ہے؟ ٹیکسٹ. We'll evaluate the texts which actually depict the arrival of Jesus near the end of time. And we will later on evaluate the chains of narration or the isnad. چونکہ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، اس کے لیے خاصی ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی چاہیے، تو میں اس والے حصے کو I'll just briefly summarize and touch upon it. لیکن اگر آپ نے اس کو تفصیل سے دیکھنا ہو تو وہ میں نے ایک جگہ پہ مرتب کر کے لکھ بھی دیا ہے، آپ اس کو you can consult that. But because of it's in some technical jargon, تو اس میں those of you who might be interested, they can look it up. Otherwise, I'll just summarize it very briefly as well. So we'll have that evaluation of the text,
and we'll have an evaluation of the chain of narration. So both we will do, but as I said earlier on, जब हम इस हदीस के पूरे प्रोजेक्ट को और पूरे काम का शुरू कर रहे थे इस कोर्स को, कि बेसिक जो क्रिटिसिज्म है ट्रेडिशनल थॉट के अंदर, यानी जो हमारा आम जिस तरह से लोग प्रोसीड करते हैं, उनके यहाँ इस्नाद क्रिटिसिज्म इज़ द प्राइमरी क्रिटिसिज्म। यानी वो ये देखेंगे कि अगर सनद ठीक है तो फिर वो उसको यानी उसकी बुनियाद पे फिर वो नताइज कायम करेंगे और वो कहेंगे कि अगर रवायत आपकी समझ में नहीं भी आ रही, तो चूँकि वो एक सही सनद से आप तक पहुँच गई है, तो आप इसको आपको मानना तो चाहिए और आप ये समझें कि यही कुरान मजीद भी यही चाहता है। अगर आपको कोई रिकन्सिलिएशन नज़र नहीं आ रही, इफ़ यू थिंक दैट दे आर टू थिंग विच आर पोज अपार्ट, तो ये आपकी फहम में नक्स होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पैगम्बर कोई और बात कहें और कुरान कोई और बात कहे। तो ये दिस इज़ हाउ आवर ट्रेडिशनल पीपल evaluate hadith, and they basically rely on isnad criticism. Of course, they also come towards matan criticism, but their basic tool of acceptance and rejection is isnad criticism. इसके बिल्कुल बरक्स हम लोग जो तरीका इख्तियार करते हैं, that is we take matan criticism as the foremost criticism, इसलिए कि matan criticism is more definitive. isnad criticism के अंदर सब्जेक्टिविटी बहुत सारी आ जाती है और जो इंफॉर्मेशन का कंटेंट है उसके एनालिसिस में दो राय होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो वो डेफिनेटिव नहीं हो पाता। सो देयरफॉर जो तरीका वी हैव अडॉप्टेड और जनरली जो फ्राई स्कूल की अप्रोच है इसमें, दैट इज़ वी टेक द टेक्स्ट फर्स्ट। तो मैं इसी असूल पे टेक्स्ट को सबसे पहले आपके सामने चाहता हूँ कि मैं रख दूँ। ये टेक्स्ट जो हैं, मैंने जैसे कहा कि ये सारी हमारी जो बड़ी किताबें हैं उनमें ये मौजूद हैं। You can, as I said, have recourse to these texts, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ आप इजाफा कर दूं कि जब इसका एनालिसिस हम करते हैं तो इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जिनका हम एनालिसिस करते हैं। वो ये है जब हम टेक्स्ट का करते हैं कि चूंकि ये रवायतें ऐसी हैं जो सुन्नी माखज़ों में भी आई हैं, सुन्नी माखज़ों के अंदर भी these narratives have been quoted, और शिया नैरेटिव जो हैं उनके अंदर भी ये साइट हुई हैं। तो चूंकि दोनों की जो इट इज़ एसेंशियल कि व्हेन यू आर लुकिंग एट मुस्लिम सोर्सेज यू रिगार्ड बोथ दीज सोर्सेज टू बी वर्दी ऑफ एनालिसिस एंड टेक देम साइड बाय साइड। तो इस वजह से इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए मैं आपके सामने दोनों टेक्स्ट पेश करूँगा, ये जो शिया सोर्सेज में टेक्स्ट हैं वो भी और जो सुन्नी सोर्सेज के अंदर टेक्स्ट हैं वो भी, ताकि आपके सामने वो पूरा ओवरव्यू आ जाए कि एज इन नटशेल पूरे की पूरी जो मुस्लिम ट्रेडिशन है, यानी मुस्लिम रवायत है, उसमें जो शिया और सुन्नी चूंकि दो मेजर ग्रुप्स हैं, वो इन नैरेटिव्स को कैसा देखते हैं। तो एनालिसिस से पहले ज़ाहिर है बेहतर बात यही मालूम होती है कि हम सबसे पहले उनके टेक्स्ट को पढ़ें और टेक्स्ट के अंदर ये देखें कि जो अव्वल वाला जो बात सामने आती है आप भी इनको पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि जो आगे का एनालिसिस है वो इन टेक्स्ट पर बेस्ड है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट ऑफ विद द टेक्स्ट फ्रॉम द सुन्नी बुक्स, और ये बेसिकली जो टेक्स्ट हम पढ़ेंगे ख़वातीन हज़रात, दिस इज़ फ्रॉम बुखारी, और ये मैं इसको जो आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम अबू हुरैरा। सो मालूम है कि अबू हुरैरा जो हैं तकरीबन 7 हिजरी में वो मालूम होता है कि ईमान लेके आए हैं, एंड इन द 4.5 years दैट ही वाज विद द प्रॉफिट ही इज़ द पर्सन हु हैज़ साइटेड द मोस्ट नैरेटिव्स। 5374 के बारे में कहा जाता है उनके नैरेटिव्स हैं 4 साल की इस कलील मुद्दत में। तो देखिए कि वो उनसे ये नैरेटिव कैसे रिपोर्ट हुआ है, यानी ये एक वेरिएंट है, यानी देयर आर मेनी सहाबा हु साइट दिस, यानी मैंने जब इसकी गिनती की तो नज़र आया कि 22 या 23 सहाबा हैं जिनसे ये नैरेटिव ईसा का हम तक पहुंचा है। चूँकि उसमें हम ज़ाहिर है सारे के सारे को सबको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, बाकी लोगों को हम जब इसनाद एनालिसिस को देखेंगे तो उसमें उनका जिक्र आ जाएगा, लेकिन ये आप कह सकते हैं दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट, ये एक नुमाइंदा मतन है जिससे you'll find you'll get an idea what we're talking about। तो ये इसके अल्फाज ये हैं, यानी अबू हुरैरा कहते हैं कि God's messenger said the final hour will not come until the Romans arrive at the land of Amak or Dabiq, which is of course these are 2 areas in Syria की टेरिटरी में है। Thereafter an army of the best people of the earth at that time from Medina will come to counter them. When they will be arrayed in rows, the Romans will say, leave the way between us and those who took prisoners from us so that we can fight them. At this the Muslims will reply, by God, we would never leave the way between you and our brothers so that you attack them. Then
they would launch an attack and 1/3 of the army would run away. یعنی اب یہ صرف اس تفصیل آپ پڑھ رہے ہیں رومنز کے ساتھ جو یہ سارا معاملہ ہوا اس کی جو ایک بیٹل کے اندر کیا تفصیل ہے. یعنی بیسکلی تو ایک آرمی ہے جس they were contending with. تو رومنز نے کہا کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, رستہ ہمارے لیے رستہ چھوڑو. تو they refused, جو دوسری آرمی تھی. اور مسلمانوں نے پھر یہ جواب دیا کہ بائی گاڈ وی وڈ نیور لیو دا وے بٹوین یو اینڈ آور برادرز سو دیٹ یو ول اٹیک دیم, کیونکہ ظاہر رومنز نے بیسکلی مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا, تو یہ دوسری مسلمان فوج ہے جو ان کو روکنے کے لیے ایک لحاظ سے سامنے آتی ہے. دین دے وڈ لانچ این اٹیک اینڈ 1/3 آف دی آرمی وڈ رن اوے وچ گاڈ ول نیور forgive. یہ یعنی ان کی طرف سے حملہ ہوگا اور مسلمان فوج جو ہیں وہ اس میں سے 1/3 بھاگ جائے گی. 1/3 of the army that would consist of the best martyrs in the sight of God would be slain, and 1/3 which would never be subjected to trial will triumph. یعنی 3 ظاہر حصے ہوں گے, اس کی تفصیل انہوں نے بتا دیا. اور پھر دیکھیے کیا کہا کہ they will conquer Constantinople. یہ وہی ہے کانسٹینٹینوپل جس کو بائزینٹیم کہتے ہیں اور کرنٹلی استنبول اسی کا نام ہے. So and they would be distributing the war booty after having hung their swords on olive trees. یعنی اب یہ تفصیل سے بتائی جا رہی ہے اس جنگ کی. Satan would cry out, مسیح الدجال has taken your place among your family. یعنی اس وکٹری کو تو ظاہر وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. They will be looting whatever they will get hold of. پیچھے سے آواز آئے گی کہ بھئی آپ تو لوٹ مار میں مصروف ہیں, you are looting the spoils of war, and we have Masih ad-Dajjal, the false Messiah, in amongst your family. And kya hoga? They would then go towards him, but it will be of no use. Then when they reach Syria, he would come to them while they would be preparing to fight and arranging themselves in rows. Suddenly, ab yahan important hai, suddenly the prayer time will come and then Jesus son of Mary will descend. یعنی اب یہ وہ واقعہ ہے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح جو ہیں, یعنی اس سے پہلے تو جو کچھ تھا وہ مسلمان لڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے حوالے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جب فتح ان کو ہوئی وہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے, تو پیچھے آواز آئی کہ مسیح دجال آ چکے ہیں. اور اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ will descend, یعنی وہ آسمان سے اتریں گے اور وہ پھر he will lead them. So when God's enemy sees them, he will vanish just as salt dissolves in water. یہاں God's enemy سے مراد of course مسیح الدجال ہے جو false messiah ہے. And if Jesus was not to confront him, even then he would totally dissolve and die. یہ ذہن میں ہے نا کہ مسیح دجال وہی ہیں جن کو ہماری جو کرسچن ٹریڈیشن ہے ان کو اینٹی کرائسٹ کہتی ہے. So this is basically اینٹی کرائسٹ, اور کرائسٹ کا مقابلہ ہے. تو Christ would actually be able to overcome antichrist, but God will kill him through his hand. یعنی اللہ جو ہیں ان کے حضرت مسیح کے ہاتھ سے مسیح دجال کو شکست دے دیں گے, and he will show them his blood on his lance. جو ان کے لانس پہ اس کا خون آئے گا وہ بھی دکھائیں گے. تو I'm sorry, میں this is not from Bukhari, this is from Muslim. میں شروع میں کہا گیا تھا کہ بخاری کا ٹیکسٹ نہیں, کہ مسلم کی طرف امام مسلم نے اپنے الجامع صحیح میں یہ ٹیکسٹ نقل کیا ہے. اس میں جو چیز آپ کی کنسرن کی ہے وہ یہ کہ ظاہر ہے پیچھے تو ہسٹری جو بیان ہوئی ہے وہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں گیپس ہیں جو ہم فل ان کر سکتے ہیں تھرو ہسٹوریکل بکس. لیکن جہاں آپ کو توجہ دینی ہے وہ یہ کہ اس کے اختتام پہ جب مسیح دجال جو جھوٹا مسیح ہے وہ آئے گا, اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ سچے مسیح کو سپوزڈلی یہاں ہی کہا گیا بھیجیں گے. ہی ول ڈسینڈ, اور یعنی ایسا ہی ہے کہ جیسے ان کو دیکھتے ہی وہ بیچارہ خود ہی اس کی ریشہ ختمی ہو جائے گی, اینڈ ہی ول جسٹ ڈائی اوے. اور جیسے کہ روایت کہتی ہے اگر وہ نہ بھی ان کے سامنے آتے تو ان کو دیکھ کے اس کا حال خراب ہو جانا تھا, اینڈ ہی وڈ ہیو جسٹ ڈائیڈ. تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خوف کی حالت اتنی زبردست طاری ہو جائے گی اینٹی کرائسٹ پہ کہ ہی ول جسٹ ایز اف ہی وڈ لے ڈاؤن ہمسیلف, کہ آئیں اور اس کو کوئی مار دیا جائے. تو حضرت مسیح آئیں گے اس کو قتل کر دیں گے. تو یہ مسلم کی روایت ہے. اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ شیعہ روایتوں میں سے ایک روایت, یعنی ظاہر شیعہ روایتیں بھی بہت ساری روایتیں ہیں اس میں جو ہمارے شیعہ بکس میں ہیں. میں آپ کے سامنے جس روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں یہ شیخ صدوق ہیں, کمال الدین جو کتاب ہے اس میں یہ روایت درج ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ شیخ صدوق اپنے بابویہ یہ 4th سینچری کے شیعہ اسکالر ہیں اور یہ انتہائی پرومیننٹ شیعہ حدیث اتھارٹی ہیں. اچھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی تقریباً وہی حیثیت ہے جو امام بخاری کی سنی بکس میں ہے. جیسے ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا پریمیئر حدیث اسکالر امنگ سنیز,
تو یہ جو ابن بابویہ ہے، شیخ سدود ابن بابویہ، ان کے والد کا نام ابن بابویہ تھا، تو یہ ہی کنسیڈرڈ ٹو بی آف ایکول فوٹنگ. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہی واز آلموسٹ 1 century آفٹر بخاری. امام بخاری کا جو انتقال ہے وہ 256 ہجری میں ہوتا ہے، ان کا انتقال 380 کے لگ بھگ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے تقریباً 120 سال کا فاصلہ. تو یہ شیعہ اسکالرز کی جو کتابیں ہیں، اچھا اس میں یہ بھی آپ کو شاید انفورمیشن ہوگی کہ جیسے صحاح ستہ ہیں سنی کتابوں کے اندر جو اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں 6 canonical books. تو کتب الاربع ہیں شیعہ بکس کے اندر، یعنی جیسے ان کے ہاں 6 کتابیں ہیں سنیوں کے ہاں، تو شیعہ کے ہاں دے آر 4 primary books جو کہ اسی طرح سے ان کی ایک خاص حیثیت ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، he stated that God's messenger said when I was taken on the night journey to my Lord. اب یہ supposedly جس طرح سے ہمارے لٹریچر میں بیان ہوا، یہ معراج کا واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ when he was taken to the night journey to my Lord. اگین وہ ورڈ چونکہ پروفٹ کے اپنے سائٹ ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ a voice came to me, O Muhammad. I replied, I am present. اور exalted Lord, I am present. یعنی اپنے بارے میں لبیک کہہ کے کہا کہ میں تو موجود ہوں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ چونکہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو الفاظ کیا ہیں؟ The Almighty then revealed to me, O Muhammad, do you know what the higher heavens are disputing about? یعنی اوپر جو ملائے اعلیٰ میں اس وقت ایک آرگیومنٹ ہے، وہ تمہیں پتہ ہے کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے. I said, my Lord, I do not know. I don't know کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیوں لوگوں کے درمیان اس طرح سے آرگیومنٹ ہو رہا ہے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں O Muhammad, have you not appointed among men a helper, a brother and a successor after you? ظاہر ہے کہ تم نے کیا اپنے بعد اپنا ایک معاون، اپنا مددگار، اپنا بھائی، اپنا ایک سکسیسر کیا نہیں اپوائنٹ کیا؟ تو so I replied، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں my Lord, who should I appoint؟ یعنی سوال کرتے ہیں کہ بھئی میں نے تو نہیں کیا، میں کس کو کروں؟ You please appoint someone from me. یعنی ایک لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کر رہے ہیں. So thereafter God revealed to me, O Muhammad, I have chosen for you Ali ibn Abi Talib among men. یعنی یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ میرے بعد میرے سکسیسر کو اپوائنٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میں پھر علی ابن ابی طالب کو آپ کے لیے آپ کا سکسیسر اپوائنٹ کرتا ہوں. He is the son of my paternal uncle. ظاہر ہے ان کے چچا زاد بھائی تھے. At this God revealed to me, O Muhammad, indeed Ali is your successor and the inheritor of your knowledge after you and the bearer of your flag, the flag of gratitude on the day of judgment. یعنی یہ آپ کو ظاہر ہے اس کی تفصیل ابھی ہم صرف اس حد تک جاننا چاہتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں بات کیسے بیان ہوئی ہے. ابھی آپ اس پہ تنقید کے ذہن سے اس کو نہ پڑھیں، صرف اس انفارمیشن کے ذہن سے کہ یہ شیعہ ماخذ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ اس کو دیکھیں. اینڈ دا گارڈین آف یور فاؤنٹین، یہ وہی حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے. ہی ول پرووائڈ واٹر ٹو دا بلیورز آف یور امہ ہو ول کم ٹو دا فاؤنٹین. Thereafter God the mighty and the exalted revealed to me, O Muhammad, I have sworn by myself a solemn oath that none who has malice for you or for your household or that of your pure descendants will be able to drink from this fountain. ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس حوض کوثر سے ایسا کوئی نہیں پانی پی سکتا کہ جس سے آپ کو اندر آپ کے بغض ہوگا، جس میں بغض پایا جائے گا، آپ کے لیے میلس پایا جائے گا. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ I say to you Muhammad that I will definitely admit all your ummah into paradise except he who refuses to enter it among my creatures. اب ظاہر ہے کہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ایسا کون ہوگا جو ریجیکٹ کر دے گا کہ I don't want to enter paradise. تو وہ پوچھتے ہیں کہ is there going to be even a single person who will refuse to enter it؟ مطلب اس انہونی سی بات ہے، کیا کوئی انکار بھی کرے گا؟ God the Almighty and the Exalted revealed to me, indeed. ہاں بھائی ایسا تو ہوگا. So I said, how will he refuse? انکار کیسے کرے گا؟ At this God revealed to me, O Muhammad, I have chosen you among my creation and also chosen your successor after you and made him in the same position to you as Aaron was to Moses. یعنی ان کی حیثیت وہی ہے کہ جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کی تھی کے لحاظ سے تھی. دونوں بھائی تھے ظاہر ہے، ایک ان کا سپلیمنٹ کرتے تھے ان کی نبوت کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سکسیسر کو بھی وہی حیثیت دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ مکالمہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ there is except that there is to be no prophet after you. یعنی حضرت ہارون تو آپ کو پتا ہے نا پروفٹ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ
اگرچہ حضرت علی کی حیثیت وہی ہوگی جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی, was his helper, لیکن بہرحال فرق یہ ہوگا کہ وہ ایک انسان ہوں گے, he will not be a prophet. And I have inculcated his love in your heart and made him the father of your progeny. Thus he will hold the same right after you on your ummah as your right on them during your life. اب یہ ظاہر ہے ان کے خصائص وہ بیان کر رہے ہیں حضرت علی کے. So he who denied his right is like one who denied your right. تو اگر کسی نے حضرت علی کو نہیں مانا اس حیثیت سے کہ وہ آپ کے سکسیسر ہیں, اور اس طرح سے آپ ان کا انکار کیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اے پیغمبر, انہوں نے آپ کا انکار کر دیا. And he who denied his guardianship is like one who denied your guardianship. تو جس نے ان کی ولایت کو یا اس حیثیت کو چیلنج کیا, وہ ایسی ہے جس نے آپ کی اس حیثیت کو چیلنج کیا, اور اس کے نتیجے میں he actually denied entry into paradise. ظاہر ہے سوال آپ کو یاد ہے نا, یہ کیا گیا تھا کہ بھی ایسا کون شخص ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی یہ وہ شخص ہوں گے کہ جو تمہارے سکسیسر کی وہ حیثیت نہیں دیں گے جو اس کو ملنی چاہیے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اس روایت میں یہ کہتے ہیں کہ at this I fell down in prostration before God the mighty the exalted to express gratitude for his favor on me. شکریہ کا انہوں نے سجدہ کیا. Then suddenly a caller called, lift your head O Muhammad and ask me and I will give. یعنی مجھ سے پوچھو میں تمہیں دوں گا. اور اس کے جواب میں دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. So I said, Lord, can you gather my ummah after me on the leadership of Ali ibn Abi Talib so that all of them come to my fountain on the day of judgment? اب چونکہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی تھی کہ صرف وہی فاؤنٹن پہ آئیں گے اور کامیاب ہوں گے کہ جو حضرت علی کو مانیں گے. تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ بھئی پھر ایسا کیجئے کہ میری ساری کی ساری امت کو حضرت علی کی قیادت پر جمع کر دیں تاکہ سب کامیاب ٹھہریں اور وہ حوض کوثر پہ اس طرح سے آئے. تو اس کے جواب میں دیکھیے کیا جواب ملتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. At this the Almighty revealed to me, O Muhammad, I have decided among my servants before I even created them and with oppression and justice. Sorry, کوئی لفظ لگتا ہے there seems to be یہ جنہوں نے سلائیڈ بنائی ہے تو کنیکٹنگ جملہ لگتا ہے کہ درمیان سے نکل گیا ہے. تو you can just skip this as well because it doesn't make any much of a difference. آپ یہاں سے آگے پڑھ سکتے ہیں. Through him they will escape from destruction and guided from error. یہ ظاہر ہے یہ اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے. The blind will be cured. یعنی اب یہ انہی شخصیت کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ I have decided that before even I create them, فلاں فلاں میں شخص کو کریٹ کروں گا, اس کی یہ حالت ہوگی کہ the blind will be cured through him and the sick will become healthy. I then said, my Lord and my leader, when will this happen? At this God the mighty and the exalted revealed to me, this will happen when knowledge will be lifted. اب وہ سارے وہ واقعات وہ بتا رہے ہیں. Knowledge will be lifted, ignorance will appear, there will be many reciters of the Quran, few will practically follow guidance, killings will increase, the rightfully guided jurists will decrease and the dishonest and the wrongly guided jurists will be many. Poets will be in large number and your ummah will make their graves into places of prostration. ظاہر ہے کہ جو میسولیمز ہیں یا جو اس طرح کے مزار ہیں وہ سجدوں کی جگہ بن جائیں گے. And the Qurans will be decorated and the mosques will be embellished with gold and silver. The extent of oppression and disorder will rise and evil will appear and your ummah will be urged to commit evil and will be stopped from doing good deeds. Men will satisfy their lust from men and women from women. The rulers will become disbelievers and their pious people will become impious, will become oppressive and men of understanding among them will become defiant. اب یہ اینڈ آف ٹائمز کے اوپر جو ڈیکیڈنس مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے جو آپ دیکھتے ہیں بہت ساری اور روایتوں میں پیدا ہوئی ہے, اس کی وہ تصویر صرف کھینچی جا رہی ہے. At that time there will be 3 earthquakes. مزید یہ کہا کہ 3 زلزلے آئیں گے, اور پھر کیا ہے کہ one in the east, one in the west and one in the Arabian Peninsula. جزیرہ نما عرب میں بھی ایک ہوگا. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ بصرہ will be ruined at the hands of a person from your ummah, یعنی بصرہ کا جو علاقہ ہے عراق کے اندر, who will be followed by the blacks. یہ ظاہر ہے یہ پھر ایک کالے جھنڈوں کا اور کالے افراد کا اس طرح سے ذکر آتا ہے. It's like a veiled reference. ابھی آپ for the historical parts کو آپ اگنور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہی we are just building up to the actual objective for which this narrative has been cited here. تو وہ اس کے بعد وہ کیا کہیں گے کہ appearance of a person from among the progeny of Hussein ibn Ali, یعنی حضرت علی کے جو بیٹے حسین ہیں ان کی آل اولاد میں سے ایک شخص نکلے گا, اس کا کیا نام ہوگا؟ دجال. وہ دجال ہوگا and it will take place on the eastern side of Shajistani and Sufyani will also appear. Sufyani بھی ایک شخصیت ہے
جو کہ according to these Shia books he will appear near the end of times. اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ I then asked My Lord, how long after me will all these trials happen? یہ ساری آزمائشیں میرے بعد کب آئیں گی؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ He revealed to me and informed me about the oppression of the Umayyads. تو یہ ظاہر ہے وہی تاریخ میں جو ٹسل ہوئی ہے امویوں کی اور عباسیوں کی، اس کی طرف تفصیل ہے. And the trial that will be faced by the son of my uncle, یعنی ظاہر ہے کہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو جو آزمائش پیش آئے گی. And all that will transpire until the day of judgment. So I informed the son of my uncle about all this when I returned to earth. اب یہ یاد رکھیے نا کہ یہ روایت کیا ہے، یہ معراج کے موقع کی روایت ہے جو شیعہ کتابوں میں اس طرح سے درج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہو رہا ہے اور ان کو ساری کی ساری قیامت تک کی تصویر بتائی جا رہی ہے کہ کیسے یہ معاملہ ہوگا، حضرت علی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اس زیادتی کے ساتھ جو پوری تفصیل ہے انہوں نے بتا دیا کہ ان کے جو ایک بیٹے ہیں حضرت حسین، انہی کے اندر سے ایک دجال پیدا ہوں گے اور قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، اور اس وقت انہوں نے پوری ڈسکرپشن بھی بتا دی قیامت کی. اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہ جب میں واپس زمین پہ پہنچا، ظاہر ہے which means that he returned to earth in that dream، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی کو یہ سارا کچھ بتا دیا. So gratitude be to God on the way the prophets expressed their gratitude and the way everything before me did and everything he created after me will do until the day of judgment. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ہاں جو اپیرنس ہے مہدی کی، جس کی وہ تفصیل ظاہر بتائیں گے، حضرت عیسیٰ کی وہ آگے جا کے بتائیں گے. یہ اس کی پورا ایک نیریٹو ہے جو وجود میں آتا ہے. اینڈ یو کین کلیئرلی سی دیٹ دس از سم تھنگ وچ از اے ٹرائل فرام گاڈ، جس میں وہ اب آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو انالائز کریں گے کہ یہ اس کو کس طرح سے انہوں نے ڈسکس کیا. جسٹ لیٹ می سی، آئی تھنک جو ورڈز تھے. اوکے اچھا، اب خواتین حضرات اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح سے یہ شیعہ اور سنی روایتوں کے اندر یہ تفصیل بیان ہوئی ہے، اس انالیسس کے حوالے سے وہ سوالات ہیں جو کیا پیدا ہوتے ہیں. یہ ابھی تک ہم نے صرف ٹیکسٹ پڑھا ہے. آپ کو معلوم ہے ٹیکسٹ پڑھنے میں ظاہر ہے کیونکہ یہ دونوں بہت ڈیٹیل ٹیکسٹ ہیں، اس وجہ سے ایٹ ٹائمز یو فیل دیٹ ہم نے کوئی تفصیل زیادہ پڑھ لی ہے، لیکن یہ تفصیل خواتین حضرات بہت ضروری ہے کہ آپ اس تفصیل کو دیکھیں. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سوالات کیا ہیں، یعنی وہ کویسچنز کیا ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اور ان کویسچنز کو ہمیں کیسے ایڈریس کرنا ہے اینڈ ہاؤ اٹ آل دیز کین بی ایڈریس. ریمبر ابھی ہم نے ٹیکسٹ پڑھا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹ پر سوالات کیا پیدا ہوتے ہیں، ٹیکسٹ پر اعتراضات کیا پیدا ہوتے ہیں. سو جو پہلی چیز ہے خواتین حضرات، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ روایت ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ روایت ہے کہ جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے اینڈ آف ٹائمز پر دوبارہ آنا ہے. تو اس کے اندر ہسٹوریکل کرٹیسزم سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جہاں سے ہمیں آغاز کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ارلیسٹ بکس ہیں اس میں یہ ایونٹ کیسے بیان ہوا ہے. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ بخاری میں، مسلم میں، جس کو ہم سیاستہ کہتے ہیں یا 6 canonical بکس کہتے ہیں، اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ تو وی نو اٹ ویری ویل. لیکن جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، اور جیسا کہ ہماری روایتیں بیان کرتی ہیں، یہ ایک آرڈنری ایونٹ نہیں ہے. مطلب ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک زندہ شخصیت جو آسمان سے ڈسینڈ ہوگی، ایک موقع پہ آئے گی، اور اس طریقے سے ہماری شیعہ اور سنی روایتیں بالکل بیان کرتی ہیں کہ وہ دجال کو قتل کریں گے اور ایک مرتبہ پھر اسلام کا دورہ ہوگا. تو جو ایک پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 جو فورموسٹ کتابیں ہیں حدیث کی، جو 3 ارلیسٹ بکس آف حدیث، ان میں کوئی تذکرہ اس کا نہیں ہے کہ انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا. یعنی بلکہ الٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے نہ آنے کا تذکرہ ہے. وہ ایکسپلیسٹلی یہ بیان کرتی ہیں کہ ایسی کوئی شخصیت نہیں آئے گی. اس کی میں آپ کو وجہ ہی بتاتا ہوں کہ اگر یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے تو سب سے پہلا سوال پھر یہ پیدا ہونا چاہیے کہ جو حدیث کی 3 بالکل شروع کی کتابیں ہیں وہ اس کو بیان کیوں نہیں کر رہی. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے جو پہلی کتاب ہے وہ صحیفہ حمام ابن منبہ ہے. یہ حمام کون ہیں؟ یہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور ابو ہریرہ کے بارے میں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ کوپیسلی انہوں نے ہی روایتیں بیان کی ہیں حضرت عیسیٰ کے آنے کی، اور یوں کہہ لیجئے کہ ہی از اے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ آف ابو ہریرہ.
تو حمام از اے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ آف ابو ہریرہ. حمام بن منبہ کا جو صحیفہ ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے آپ کو معلوم ہے ریسنٹلی شائع کیا. انہوں نے اس کو برلن کی لائبریری میں اور ظاہریہ لائبریری میں اس کو ڈسکور کیا تھا اس صحیفے کو. یہ صحیفہ خود ایسا نہیں ہے کہ اٹ واز ان دا ٹائمز آف حمام بن منبہ اٹ سیلف, یا بالکل ارلیسٹ ٹائم میں. یہ بھی اس کی جو سند بیان ہوئی ہے وہ 6 صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے, یعنی 577 ہجری ٹو بی ایگزیکٹ, وہاں سے اس کی سند بیان ہوتی ہے. اور یہ جو صحیفہ ہے اس کو وہ پھر 577 سے ابو ہریرہ تک لے کے جاتے ہیں in these existing 500 years. لیکن وہ صحیفہ in itself has been actually narrated by someone who lived 500 years after حمام. لیکن چلیں برسبیل تنزل اگر آپ اس کو ایک کتاب مان لیں, جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل اہل حدیث حضرات اس کو کہتے ہیں کہ یہ الگ سے حدیثی کتاب ہے, اگر اس کو آپ تسلیم کر لیں تو پھر ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از دا ارلیسٹ بک آف حدیث. یہ اٹ پریسیڈز موطا. ایون آپ کو معلوم ہے کہ موطا امام مالک کی ایک حیثیت ہے اور جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا فرسٹ بک آف حدیث. لیکن اگر آپ صحیفہ حمام بن منبہ کی حیثیت وہ تسلیم کر لیں تو پھر دس صحیفہ ایکچولی پریسیڈز امام مالک's موطا بائی another 30 years. تو پورے کا پورا صحیفہ ہے حمام بن منبہ جس کے اندر اینڈ آف ٹائمز کی بعض باتیں بیان ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے کامن سینس ہی کہتی ہے کہ اگر بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کا بھی آنا بیان ہونا چاہیے تھا. لیکن خواتین حضرات وہ آنا بیان نہیں ہوا اور اٹ از ایبسولوٹلی سائلنٹ. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہے ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کی جو موطا ہے اس کے اندر بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے آنے کا. ظاہر ہے the second book after the صحیفہ of حمام بن منبہ is the موطا of امام مالک. اس پورے کے پورے صحیفے کے اندر, اس پورے کی پوری کتاب میں ظاہر ایک مختصر سی کتاب ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, بلکہ اس کے اندر ایک خواب ہے جو بتایا گیا ہے, جس کے اندر یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دجال یعنی مسیح دجال اور مسیح جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز کرائسٹ اینڈ اینٹی کرائسٹ دے آر بیسکلی سرکمنیمبولیٹنگ دا کعبہ. بس اتنا سا ایک خواب بیان ہوا ہے, لیکن یہ بات کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی. اچھا خواتین حضرات, حدیث کی ایک تیسری کتاب ہے وہ معمر بن راشد ہیں. یہ بیسکلی عبد الرزاق جو ہیں, اگر آپ نے سنا ہو مصنف عبد الرزاق ایک بڑی فیمس کتاب ہے حدیث کی, ان کے یہ استاد ہیں. ان کا انتقال ہوتا ہے 153 ہجری میں. ان کے ہاں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اگرچہ کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے اور اس کے اندر 3 روایتیں ایسی ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آئے ہیں, لیکن یہ تینوں کی تینوں روایتیں جو ہیں وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہیں. اور جب وہ سند کے لحاظ سے کمزور ہیں تو ظاہر ہے پھر اگر وہ مینشن بھی کرتی ہے وہ روایت کے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ 200 ایئرز اگر آپ دیکھیں, یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو پہلا مینشن ہمیں ملتا ہے نا وہ مصنف ابن رزاق میں ملتا ہے, جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا معمر بن راشد, یہ ان کے شاگرد ہیں. سو ان کی وفات ہوئی ہے 204 یا 203 ہجری میں. تو ان کی جو کتاب ہے مصنف عبد الرزاق اس میں آپ کو مل جائے گا اس کا فار دا فرسٹ ٹائم ایک ایسا تذکرہ کہ جس میں ان کے آنا کسی درجے میں آپ مستند کہہ سکتے ہیں. تو 200 سال تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو رہے ہیں صحیفہ حمام بن منبہ, امام مالک کی موطا اور معمر بن راشد کی جو جامع ہے. پہلی 2 میں تو سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے, دوسری کے اندر تذکرہ ضرور ہے لیکن وہ جو روایت ہے وہ ناقابل اعتبار ہیں, وہ تینوں روایتیں. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں پہلی 2 صدیوں میں حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کی کوئی تفصیل, کوئی ایسی خبر کسی مستند ذریعے میں بیان نہیں ہوئی. ایک جو بہت بڑی بات ہے, یعنی 2 centuries خاموش ہیں. It is only after the 2nd century, in the 3rd century that people start narrating کہ حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے. اس سے پہلے خاموشی ہے, اس سے پہلے کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ نے آنا تھا تو کیا وجہ ہے کہ حدیث کے یہ جو اہم ماخذ ہیں یہ خاموش ہیں. اب خواتین حضرات میں آپ کے سامنے ایک دوسرا اس کا اینگل پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی کی جو تنقید ہے حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کی, جو انہوں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کی ہے, اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے خلاصہ رکھوں, اور میں آج کی نشست کو اس خلاصے پہ ختم کر دوں گا. اگرچہ اعتراضات اس روایت پہ 7-8 اور بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ اور اس کے جو ٹیکسٹ ہیں ہم آئندہ کے لیے اٹھا رکھیں گے. آج میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو ان روایتوں کا تعارف کروا دوں,
ان روایتوں پر جو اس کا جو کنٹینٹ ہے ان سے آپ واقف ہو جائیں، اور دو یا بنیادی تنقیدیں ہیں آپ ان سے واقف ہو جائیں. تو پہلی بنیادی تنقید وہ یہ ہے کہ یہ روایتیں فرسٹ 200 ایئرس کے اندر ہمیں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. اٹ از only after that we start finding them, that they are finding their mention in some of the hadith books in the 3rd century. وہ کیسے آئی ہیں اس کا انالیسس ہم نے پھر کرنا ہے کہ وہ 3rd century میں حدیث کی کتابوں میں کیسے they started to appear. اب جیسے میں نے کہا کہ جو دوسرا اہم کرٹیک ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو پرسنالٹی ہے، یہ پہلی تنقید ہے جو استاد غامدی بیان کرتے ہیں. میں ان کی تنقید کے جو تینوں نقطے ہیں وہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی چیز جس کو استاد غامدی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا آنے کا جو معاملہ ہے، ان کا جو ایونٹ ہے، وہ اتنا اہم ہے کہ it should have been mentioned in the Quran if he was to be someone who is the final, or you can say the biggest sign of the day of judgment. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن ڈے آف ججمنٹ کی سائنس کے بارے میں بحث ہی نہیں کرتا. وہ ایک سائن آف ججمنٹ بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، بہت پرومیننٹلی بیان کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج. گوگ اور میگوگ جو دو قومیں ہیں بیسکلی، یہ جو مونگولز ہیں جن کو آپ یلو ریسز کہتے ہیں، جس میں چائنیز بھی شامل ہیں، دیز آر بیسکلی واٹ یو کال گوگ اینڈ میگوگ، یا یاجوج اور ماجوج کی نسلیں ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ نیئر دا اینڈ آف ٹائم، قیامت سے فوراً پہلے یہ بلوا کر دیں گی، اینڈ دے ول ایکچولی ٹرائی ٹو ڈسٹرائے دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور اسی کے حادثے کے اندر سے، اسی آن سلاٹ کے اندر سے قیامت نمودار ہو جائے گی. تو پھر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے قرآن مجید ایک بات بیان کرتا ہے، یعنی آخرت کی ایک نشانی بیان کرتا ہے کہ وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج، تو اگر حضرت عیسیٰ بھی آخرت کی ایک نشانی ہے اور انہوں نے آنا تھا، تو پھر کیوں قرآن مجید اس نشانی کو بیان نہیں کرتا؟ تو یہ انہوں نے پہلا سوال اٹھایا ہے خواتین حضرات. دوسرا سوال خواتین حضرات انہوں نے یہ اٹھایا جس کو وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں اس میں بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سورہ مائدہ کی ان آیات میں بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ ان کا وہ مکالمہ بیان ہوا ہے جس میں حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ آپس میں گفتگو کریں گے. تو پہلے آپ اس مقام کو دیکھ لیجئے، سورہ مائدہ کا ہے. اس مقام کے بارے میں استاذ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اتنا اہم جگہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہوتا تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہ ڈائلاگ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں وہ اٹ از سو ڈائریکٹ کہ اگر حضرت عیسیٰ نے آنا ہوتا تو یہاں اس کا تذکرہ ہوتا. اب دیکھیے ڈائلاگ ہے کیا؟ وہ ڈائلاگ یہ ہے کہ یہ اب حضرت عیسیٰ کا اور اللہ کے درمیان جو مکالمہ ہے یہ اس کی تفصیل ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم never did I say to them except what you commanded me to do. یعنی اصل میں تو اس سے پہلے فوراً پہلے جو آیتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی کیا تم نے یہ کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ تم مجھے اور یعنی تمہیں یعنی عیسیٰ کو اور اپنی ماں کو لوگ پوجیں؟ تو اس کے جواب میں عیسیٰ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مجھے پوجیں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ خدا کو جو تمہارا رب ہے اس کو پوجیں. اور پھر کیا کہا؟ پھر یہ کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ I was a witness to them over them while I dwelt with them. جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پہ گواہ رہا، اور انہوں نے میرے سامنے تو کسی کی پوجا نہیں کی، کسی کو بھی نہیں خدا کے علاوہ مانا، اور میں نے ان کو اسی کی نصیحت کی تھی. اس کے بعد یہ الفاظ کیا ہیں کہ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب آپ نے مجھے وفات دی تو پھر اس کے بعد آپ ہی ان کے نگران تھے. مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے، میں تو اس کے بعد سے مطلب ظاہر میں فوت ہوا تھا. اب آپ نے مجھے دوبارہ اٹھایا ہے، اب آپ سچویشن بیان کر رہے ہیں I never knew this، اور وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہی ہیں جو سب چیزوں کو جانتے ہیں اور سب کے گواہ ہیں. اب یہ دیکھیے ایک مکالمے میں استاذ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کامن سینس کی بات ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ آخرت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب سے آپ نے مجھے وفات دی ہے اس کے بعد سے لے کے تو آپ ہی گواہ رہے ہیں، یعنی ever since I died so many centuries ago and now that I have awoken on the day of judgment، اس کے بعد سے تو I don't know what's going on. تو استاذ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ نے آنا ہوتا تو یہاں پھر تذکرہ ہوتا، یعنی اگر وہ دوبارہ آئے ہوتے تو وہ اس طرح کی بات ہوتی کہ قرآن یہ کہتا کہ جی آپ نے جب مجھے وفات دی تھی اس وقت تو میں نے ان پہ گواہی دی تھی اور اس طرح کی کوئی چیز ان سے نہیں کہی تھی کہ آپ نے مجھے پوجنا ہے.
اس کے بعد جب آپ نے قیامت کے قریب مجھے بھیجا تو میں نے اس وقت دیکھا کہ اندر یہ گمراہی ان کے اندر آ چکی ہوئی تھی اور واقعی انہوں نے مجھے پوچھنا شروع کر دیا تھا. ہونا چاہیے نا, کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو کامنٹ کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہوگا اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں. تو اس کامنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ when you gave death to me, when I passed away centuries ago, I don't know what happened. I never told them to worship me or my mother. If ever anything happened, it is in your knowledge, O God. کیونکہ آپ حی و قیوم ہیں, آپ زندہ ہیں. اب آپ نے مجھے وفات دے کے جب اٹھایا ہے تو میرے سامنے تو یہ سچویشن پہلی مرتبہ آئی ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ دوبارہ وہاں قیامت کے نزدیک گئے ہوتے تو یہاں یہ الفاظ پھر نہ ہوتے. وہ کہتے جی آپ نے مجھے اس وقت بھیجا, اس وقت میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے پوچھنا نہیں ہے, آپ نے مجھے اینڈ آف ٹائم بھی بھیجا تھا دوبارہ. اور اینڈ آف ٹائم میں تو واقعی میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے, لیکن بہرحال میں کیا کر سکتا تھا, یہ گمراہ ہو گئے. کوئی اس طرح کی کوئی کامنٹ تو ہونا چاہیے تھا نا. اس کے برعکس حضرت عیسیٰ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ نے وفات دی تھی the first time, ever since that time and now that you have woken me up on the day of judgment, you are a witness over them. I never saw what they are doing. تو یہ ایک مقام ہے جہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا ان کی آمد ثانی کو, جیسے کہ کامن سینس بھی کہتی ہے اور ان آیات کا در و بست بھی کہتا ہے. دوسری جو ایریا ہے قرآن مجید کا جس سے استاد غامدی استدلال کرتے ہیں, یہ وہ سورہ آل عمران کا ایریا ہے. یہ وہ آیتیں ہیں, یہ سورہ آل عمران کی 55 نمبر آیت ہے. ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی وہ مکالمہ تو آخرت میں ہوا تھا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا سورہ مائدہ کا, لیکن یہ جو آیت ہے یہ دنیا میں حضرت عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہی ہے. اور وہ کیا کہہ رہی ہے, انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اب یہ دیکھیے, اس کو ذرا غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ جیزس سے کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی جب وہ دنیا میں تھے, اٹ از ایز اف ہی از ایڈریسنگ ہم in the times that Jesus was alive and God is actually communicating this to him and citing this event in the Quran. Words kya hai? Oh Jesus, I have decided to give death to you and raise you to myself and cleanse you from these people who have denied you. I shall make those who follow you superior to those who reject fate until the day of judgment. Then to me you shall return. So at that time I shall give my verdict in what you have been differing in. تو یہ استاذ ہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ ونس اگین جیسے ان آیات میں تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا جب قیامت مکالمہ ہوگا جی کہ میرے مرنے کے بعد تو مجھے خبر ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کیا. تو یہاں وہ استاذ ہی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا, ورافعک الیہ پھر آپ کا جسم زمین سے ہٹا لوں گا, اٹھا لوں گا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ کر سکیں, اور ومطہرک من الذین کفروا آپ ان کافروں سے آپ کو پاک کر دوں گا جنہوں نے آپ کا انکار کیا, اور وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. تو جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی, جن لوگوں نے آپ کا نام صرف نام لیوائی ہوئے, ان کو میں قیامت تک ان پر غالب رکھوں گا, کن پر, جنہوں نے آپ کا انکار کیا. تو استاذ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک بالکل تفصیل بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ وہ جیسے کہ اس وقت وہ موجود ہوں, اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہے ہیں, اور یہ بات جب وہ آج کہہ رہے ہیں تو پورے کا پورا قیامت تک کا جو پورا پروگرام ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اب یہ کروں گا, اور اس کے بعد قیامت تک جو تیرے انکار کرنے والے ہیں وہ اس کے تحت رہیں گے, ان کے تحت رہیں گے جو تیرے اقرار کرنے والے ہیں, جو تیرے فالوورز ہیں. سو استاد یہ کہتے ہیں کہ یہاں اگین کامن سینس بھی یہ کہتی ہے اور آیتوں کا در و بست بھی یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت کے نزدیک دوبارہ حضرت عیسیٰ کو آنا تھا تو یہاں پہ پھر کوئی مینشن ہونا چاہیے تھا, کوئی انزرشن ہونی چاہیے تھی, کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ وفات سے لے کے قیامت تک کی جو پوری کی پوری داستان ہے اس پہ ایک فیوچر کی پریڈکشن کر رہے ہیں یا ایک فیوچر کا معاملہ بتا رہے ہیں, لیکن ہمیں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. تو خواتین حضرات یہ وہ آپ کہہ لیجیے 3 اعتراضات ہیں جو استاد غامدی نے کیے, اور میں نے آپ کے سامنے ان کو صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ آئی ایم شیور آپ نے یہ اعتراضات ان کی کتاب میزان میں پڑھے ہوں گے, لیکن جسٹ ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ یہ انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے, اور میری نگاہ میں اس سے پہلے ایسی کوئی تنقید میری نظر سے نہیں گزری. مجھے اس پڑھنے کا بہت شوق رہا ہے اس موضوع پہ. آئی ہیونٹ سین اینی
critique on the return of Jesus vis-a-vis the text. جس طرح سے ان کی استاذ جو فرائی اسکول کے اندر جو اور اسکالرز ہیں حتیٰ کہ ان کی طرف سے بھی نہیں ہوئی، تو غامدی صاحب کی طرف سے یہ کرٹیک جو ہے اس کی یہ تینوں پوائنٹس میں آپ کے سامنے پھر سمرائز کر دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ واز نو آرڈنری این ایونٹ that Jesus was coming back. So why is it that the Quran does not mention it? پھر دوسری بات یہ ہے کہ why is it that there are two very specific places جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک میں حضرت عیسیٰ سے بات کر رہے ہیں regarding something which occurred right after his death and continued till the day of judgment, and there is no mention of his second coming. اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اسکیم بتا رہے ہیں، اپنا پروگرام بتا رہے ہیں till the day of judgment، اور اس میں یہ مینشن ہی نہیں کر رہے، یعنی یہ ساری بات بتا رہے ہیں کہ تیرے نہ ماننے والے جو ہیں تیرے ماننے والوں کے تحت رہیں گے، بٹ سینس اینڈ ریزن ڈیمانڈ کہ اگر دس واز ٹو ہیپن سم تھنگ اور سم تھنگ ڈفرنٹ واز ٹو ہیپن، دین ان آیتوں میں اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں قیامت کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کی امت ہے جس نے فلاں فلاں معاملات کیے، ان کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال جب ایک پروگرام بتا رہے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی اومیشن کر دی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا when he's saying something regarding the death of Jesus right until the day of judgment، تو ایک بڑا ایونٹ تھا ان کا ری اپیئرنس کا، تو something should have been commented regarding his arrival for the second time, but this never happened. تو یہ تین سوالات ہیں جو انہوں نے اٹھائے. انہوں نے روایت پر، میں اگر آپ کو حدیث کی لینگویج میں بتاؤں گا تو بیسکلی توقف اختیار کیا ہے. توقف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس روایت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک ان تین سوالوں کے کوئی تسلی بخش جوابات نہیں ملے. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس روایت کو ایک لحاظ سے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ تین سوالات اٹھا دیے ہیں، جس کی بعد ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کے جواب جب اگر مل جائیں تو پھر غور کیا جا سکتا ہے، اگر نہیں ملتے تو بہرحال پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ان کی جو ایکسیپٹنس یا ریجیکشن اس کنڈیشن پہ ہے. میں نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو میری اس گفتگو کا میں نے صرف آغاز کیا ہے آپ کے سامنے، ان روایتوں پہ بہت سارے اور اعتراضات ہیں جو میں چاہوں گا آپ کے سامنے آئندہ نشستوں میں رکھنا، جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایک آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ فرسٹ 200 ایئرس کے اندر جو کتابیں ہیں اس کے اندر ہمیں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. آف کورس جیسے قرآن مجید اتنی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ تھا جس میں ان کے آنے کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، ویسے ہی کیا وجہ ہے کہ پہلی 2 صدیاں اس سے خالی ہیں ان کے مینشن سے کہ انہوں نے آنا ہے. اینڈ اٹ از سرٹنلی ان the 3rd century that we realize that there are certain narratives which start speaking of his second advent. So inshallah we'll continue this critique in the next session as well, hopefully, and we'll try to complete it and wrap it up in the next session. So میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو آگے کی کرٹیک ہے it cannot be covered in the time that we have, and so it's better to just let it happen the next week. آپ اس دوران میں اس ٹیکسٹ پہ ضرور غور کرتے رہیں، جو شیعہ ٹیکسٹ ہیں ان پہ بھی اور جو سنی ٹیکسٹ ہیں ان پہ بھی. آپ میں سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے تو میں I can send you the files. اس میں ساری روایتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے and all of them are at one place. So those of you would have any interest, they can read it up as well. لیکن inshallah we'll do the remaining critique and remaining analysis in the next session. So I now hand over my mic and my session to my co-host کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، بہت اچھا سبجیکٹ اور مشکل سبجیکٹ. انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. پہلا سوال ہے احمد شعیب کا. احمد شعیب پلیز گو اہیڈ. سر اگر کوئی ایسی حدیث ہو کہ قیامت کا دن اس ٹائم تک نہیں آئے گا، ہم اس کو اس بیسس پہ بھی نہیں ریجیکٹ کر سکتے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا. ہم اگر ایسی کوئی حدیث میں تو doesn't it contradict with these آیات as well؟ وہ دیکھیں اس کو آپ یوں سمجھیں جس طرح سے ہمارے بعض اسکالر نے سمجھایا ہے، آپ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں چونکہ ورڈز آئے ہیں نا بغتتاً کے، یعنی جیسے آپ نے سورہ نازعات کے آخر کی ورسز کو کوٹ کیا کہ فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، بالکل اسی کے پیرل وہ آیتیں بھی آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ قیامت تو اچانک آئے گی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچانک آئے گی. تو یہ اس کی نفی نہیں کر رہی. یہ جو سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ ہیں تو یہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت اس کے بعد آئے گی. اس کے بعد جب آئے گی تو اچانک ہی، یعنی what these narratives of Quran is telling us that this is in the day of judgment will only come once these events happen.
once these events happen. اس کا مطلب ہے کہ آئے گی تو ان کے بعد ہی، ہو سکتا ہے 100 سال بعد آئے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ٹائم گزر جائے. تو they are just telling us an approximate time. It's not like saying کہ بھائی جیسے یہ ہوگا ویسے قیامت آ جائے گی. یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ قیامت کے بارے میں تو خود قرآن ایک بغتتاً کے ورڈ استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ اچانک آئے گی اینڈ کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو اس چیز کو انٹیکٹ ہم رکھیں گے. یہ جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں یا اس کے علاوہ بعض اور نشانیاں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، جیسے ارتھ کویکس کا ذکر آتا ہے، اسی طرح سے آگ کا ذکر آتا ہے، وہ روایتیں ہیں الگ سے، وہ جو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. سو وہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ ایونٹس جب یہ ہو جائیں گے تو پھر قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. لیکن پھر اللہ میاں قرآن میں وہ جب قریش کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ قیامت کا دن اچانک آ جائے گا. جی. تو obviously اگر وہ قریش کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ہم اپروکسیمیشنز بھی نہیں دے سکتے. تو وہ جو قریش والی ہے نا، اس کو تو آپ کو قانون رسالت کے تحت سمجھنا ہے، کیونکہ قریش کی جو قیامت تھی وہ دنیا ہی میں آ گئی تھی. جب ان کو یہ کہا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا عذاب کے بارے میں، یا ان کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو جھٹلاؤ گے تو یو ول بی پنشڈ، تو وہ اس کے بارے میں مذاق اڑا کے کہتے تھے کہ اچھا وہ کب آئے گی جو قیامت، یا وہ جو سزا آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو رسول کے براہ راست مخاطبین ہوتے ہیں ان پہ جو قیامت کا تذکرہ آتا ہے وہ ان دونوں قیامتوں پر محیط ہوتا ہے. یعنی ایٹ ٹائمز یہ جو ورڈز ہوتے ہیں they are not just encompassing the final day of judgment, they are encompassing their immediate، جو ان کے ساتھ ڈے آف ججمنٹ کا معاملہ ہوا تھا جو دنیا ہی میں ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے قریش کے معاملے میں اور جو قرآن مجید کے جو براہ راست مخاطبین ہیں ان کے حوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دس از این انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. اگلا سوال ہے رفیہ خواجہ کا. رفیہ خواجہ پلیز گو اہیڈ. اوکے، تو میرا کوشچن آج کے ٹاپک سے یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریکنسائل ourselves to the hadith books which the Shias are following and the hadith books which the Sunnis are following. کیونکہ جیسے آپ نے آج ذکر کیا ان میں بہت ڈفرینسز ہیں آف دا انڈرسٹینڈنگ. اب جیسے آپ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی ڈفرینٹ بخاری میں یا دوسری بکس میں دے آر ویک حدیثز، اس طرح شیعہ کے بھی کوئی ہیں جو لوگ جو کر رہے ہیں اپنی بکس پہ they are looking through and seeing that their hadiths are weak. If you could just guide me about this. تو اس کا طریقہ جی ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ جب سنی بکس پر کرٹیک کرتے ہیں تو جو سنی بکس کی جو رجال کی کتابیں ہیں، رجال کا کیا مطلب ہے کہ جو حدیث کے نریٹرز ہیں ان پہ جو انفارمیشن سنیوں کی طرف سے مرتب ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ تنقید کرتے ہیں. یہ دس از دا پروسیجر دیٹ آئی ہیو اڈاپٹیڈ. اور جب شیعہ کتابوں پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو یہ شیعہ اصول حدیث کے اصول پہ ہم کرتے ہیں. اینڈ واٹ وی ڈو از وی گیدر انفارمیشن ریگارڈنگ دوز نیریٹرز which are found in شیعہ رجال بکس. تو جیسے سنی رجال کتابیں ہیں، رجال کا کیا مطلب ہے؟ بایوگرافیز آف دیز نریٹرز. تو سنی نریٹرز کی بایوگرافیز کی کتابیں الگ ہیں اور شیعہ نریٹرز کی الگ ہیں. تو اگر ہم نے کسی شیعہ نریٹر کی کیریکٹر کو جج کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم what I do is I pick up شیعہ رجال بکس جو ظاہر ہے کہ اسی طرح کے they are abundant اور they are copious references vis-a-vis ان سارے بایوگرافرز کے، اور وہ کم نہیں ہیں. تو what we do is کہ ہم یہ ایسا نہیں کرتے کہ شیعہ پرنسپلس کو سنی پہ اپلائی کیا ہے، سنی کو شیعہ پہ، because that would be unfair. So what we do is we use the Shia books for Shia analysis and Sunni books for Sunni analysis. And I think that is very fair. That's what I've been doing. So Dr. Shahzad, Shia scholars بھی آپ کی طرح وہ بھی اپنی بکس کو ضرور دیکھتے ہوں گے and چیک کرتے ہوں گے جیسے آپ تو چیک کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل کرتے ہیں. جیسے امام بخاری جو تھے انہوں نے اپنی کتاب جب مرتب کی بخاری تو انہوں نے اپنی کتاب کو ظاہر ہے جو اصول انہوں نے سمجھے ان کے لحاظ سے کیا. اسی طرح سے جیسے یہ آپ توسی ہیں جو ہی از another authority in حدیث لٹریچر amongst Shias، انہوں نے بھی یہی کام کیا. شیخ صدوق ابن بابویہ ہیں جن کی میں نے بھی آپ کے سامنے روایت پیش کی، یہ شریف مرتضیٰ کے استاد ہیں، یہ شیخ مفید کے استاد ہیں. these are all authorities. تو انہوں نے اپنے اپنے لحاظ سے جو بیسک انالیسس کیا ہے وہ اسی اصول پہ کیا ہے جس انالیسس پہ ان کو محسوس ہوا کہ these are the points regarding which we regard a certain hadith to be acceptable or not worthy of being accepted. تو یہ انہوں نے کیا ہے. ان کے ہاں بھی یہ کام جیسے ہمارے ہاں جمود کا شکار ہوا، سنیوں کے ہاں جمود میں شکار ہوا، تو شیعہ حضرات کے ہاں بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح سے اپلائی ہوتا رہا. تو وہاں پہ بھی ایک لحاظ سے فترت کا زمانہ آیا when people stopped applying those principles. So یہ جو ری ایپلیکیشن آف دا سیم پرنسپلز ہے
this is something which has to be kept intact for all times. تو جیسے ہم یہاں یہ کام کرتے ہیں ویسے وہاں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ خاص طور پہ جب ٹاپک ایسا ہے which relates to a very important area of our religious studies, تو یہ ری ایگزامینیشن, ری ایویلویشن از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو ٹیک پلیس. یہی کام ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو کام کو جاری رکھیں. اٹ از نتھنگ نیو دیٹ وی آر ڈوئنگ, وی جسٹ ری اپلائنگ دوز اسٹینڈرڈز ونس اگین. اگلا سوال ہے عمران بابر. عمران بابر پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر صاحب جب آپ حدیث کو عمل کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرنے کا, جی, اور اگر اس کے اندر کوئی اس کی سند ٹھیک ہو اور آپ اس کو کسی بیسس کے اوپر آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے, تو کیا آپ جا کے اس کے اندر اس کی سند کو بھی چیک کرتے ہیں دوبارہ؟ اور اگر ایسی کچھ احادیث مل جائیں جو کہ سند صحیح ہو لیکن ویسے ایکسیپٹیبل نہ ہو, کیونکہ اس کی سند میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا راوی ہوگا, تو آپ کیا ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں؟ جی جی ایسے ہے. بعض دفعہ ایک روایت کی سند بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کا متن جو ہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جب خطیب بغدادی کا ریفرنس دیا تھا, میرے خیال ہے میں نے وہ سائٹیشن بھی آپ کو دی تھی جس میں خطیب نے یہ لکھا تھا, and as I said, خطیب از the premier scholar of hadith in Muslim literature. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک روایت سند کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے اور کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتی تو ردہ بامورن, یعنی پھر بھی رد کر دی جائے گی اگر یہ 5 باتیں اس پہ پائی جائیں گی. اور وہ کیا ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف ہو, اگر وہ ایسی بات ہو کہ جس کو ایک آدمی کے بجائے بہت سارے لوگوں نے نریٹ کرنا ہو, اس کو ایک آدمی نریٹ کر رہا ہو, اور سنت کے خلاف ہو یا ایسے عمل کے خلاف ہو جو اسٹیبلش ہسٹری کا جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ دیکھیے انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ سند جو ہے اگر روز روشن کی طرح اس کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے باوجود کوئی خرابی ہے تو دیٹ ڈز ناٹ وارنٹ دا فیکٹ کہ وہ روایت ٹھیک ہوگی. اس لیے کہ بعض دفعہ سند ٹھیک ہونا تو ایک اس کا ظاہری ایلیمنٹ ہے, یعنی وہ یہ ہے کہ چلیں اتصال ہو گیا, راوی سچا ہے, راوی نے کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جو خلاف سینس ہو سکتی ہے, لیکن جو ٹیکسٹ وجود میں آ گیا اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. تو وہ پرابلم اگر فرض کیجیے اتنی بڑی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے یا تاریخ کے خلاف ہے, تو سند کا ٹھیک ہونا محض کافی نہیں ہے. پھر ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر سند اس کی ظاہراً ٹھیک ہے لیکن روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس سند کو ایکسیپٹیبل کہنے کے اصول میں کہیں غلطی ہو سکتا ہے. ہم ان اصولوں کو بھی ریویو کریں؟ دیکھیں اصولوں سے زیادہ ان کی اپلیکیشن میں غلطی کا زیادہ امکان ہے. اصول تو اصل میں ہسٹوریکل ٹولز ہیں نا, وہ تو ایسے ہیں کہ جن کو آپ ریویو کرتے رہیں, اور ان 14 صدیوں میں بولر نے ریویو کیا, اینڈ سیلڈم کوڈ اینی تھنگ بی ایڈڈ. لیکن اس کے باوجود یو کین اسٹل ریویو دا نیریٹو دیز پرنسپلز. میں نے جو اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے وہ یہ کہ اصولوں سے زیادہ ان اصولوں کی اپلیکیشن میں کوئی نہ کوئی ہیومن فلا رہ جاتا ہے, کوئی ہیومن ایرر رہ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ مسئلہ پھر حل نہیں ہوتا. تو آئی وڈ سے کہ اٹس مور آف فلا ان دی اپلیکیشن. اگلا سوال ہے عدیلہ. عدیلہ پلیز گو اہیڈ. سر مجھے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک دس کوسچن. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کے آنے پہ, تو اٹس کائنڈ آف انفیئر ٹو ریسٹ آف دی ادر ریلیجن کہ بھائی ان کے تو پروفٹ آ گئے اور پھر جو ان سے پہلے جو لوگ چلے گئے اس دنیا سے ان کو ماننے والے, تو اٹس ناٹ فیئر ٹو دیم آئیدر. تو کیا ہوگا, وہ تو سارے فرگیو کیے جائیں گے, پھر ان کی ججمنٹ کس بیسس پہ ہوگی؟ نہیں دیکھیں, ججمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اس پہ موقوف تو نہیں ہے نا کہ پروفٹ آئیں یا نہ آئیں. ججمنٹ کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ جس چیز, لیکن وہ کیونکہ وہ ان کا ریلیجن تو مطلب کیا کہنا چاہیے, سینٹ پال نے آگے خراب کر دیا, وہ تو اس کو فالو کرتے رہے, اب ان کے پروفٹ واپس آ گئے ٹھیک کرنے کے لیے, تو وہ ان کی تو غلطی نہ ہوئی جو بیچ کے لوگ ہیں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں یہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو جج کرتے ہیں, کسی کی آخرت کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں, تو اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کا انالیسس کرتے ہیں. مثلا یہ بات کہ انہوں نے اپنی ضمیر کے لحاظ سے فیصلے صحیح کیے یا نہیں کیے, کیا انہوں نے جب کوئی رائے قائم کی اس میں سنسیریٹی کتنی تھی, اس میں کنوینئنس کی بنیاد پہ کیا رائے قائم کی, یعنی واز اٹ جسٹ کنوینئنس اور دے ایکچولی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا ٹروتھ واز. تو سچ کا سفر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اصل میں ایگزام لینا ہے آپ سے. اس سچائی کے سفر میں بہت ساری رعایتیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے مشکل بھی ثابت ہو سکتی ہیں. تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر سم تھنگ ہیز بین لیفٹ امس, تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں
کہ جس زمانے میں آپ زندہ تھے اس زمانے کے اندر جو حق کے ذرائع تھے آپ کے پاس ان میں آپ نے کتنا ایفرٹ کیا ان کو جاننے میں. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ اگر آپ کے سامنے آج کو یہ دعویٰ کرتا ہے, اور میں ایک نان مسلم ہوں اور مجھے کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس خدا کا آخری کلام موجود ہے اور خدا کی اصل ہدایت موجود ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ ون آف دیم, تو میرے اندر ایک تڑپ تو پیدا ہوگی نا کہ میں ایک دفعہ دیکھوں گا ضرور کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں پھر بھی ریجیکٹ کر دوں, لیکن میں اتنا تو کیئرلیس نہیں ہو سکتا کہ someone tells me that people who are claiming that they have the message of God with them and I have still not at least examined them. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو ایکسٹیریئر چیزیں ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو جج کریں گے, اور اگر آپ کے پاس لیٹ سے ہدایت ایگزیکٹلی موجود نہیں ہے لیکن جو آپ کا سٹیٹس ہے, جو آپ کی سچویشن ہے, جو آپ کا زمانہ ہے, اس کے لحاظ سے جو ذرائع آپ کے پاس اویلیبل تھے اس میں آپ کتنے سنسیئر تھے سچائی کو جاننے کے لیے. یہ ہے اصل ٹیسٹ ہمارا. whether we reach the truth or not, that is not what God is going to test, because بہت سارے لوگ ہمیں نہیں معلوم کہ سچائی تک پہنچ پاتے یا نہیں پہنچ پاتے. ایسے زمانے گزرے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے لوگ روتے تھے اور وہ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا ہدایت کیا ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتے ہیں, ہم اپنے اندر کے انسان کو جانتے ہیں, and we would like to know more. تو it depends on the era that you are in, it depends on the situation that you are in, and it depends on the effort that you make to find out what the truth is. اس کی بنیاد پہ ہونا ہے. حضرت عیسیٰ کا آنا یا نہ آنا یہ انکانسیکوینشل ہو جاتا ہے فار دیٹ میٹر, یعنی وہ آئیں گے تو ظاہر ہے ان کی آنے کے نتیجے میں کچھ چیزیں پیدا ہوں گی تو آپ کا رویہ چیک کیا جائے گا. وہ نہیں آئیں گے اگین آپ کا رویہ پھر بھی معرض بحث پہ رہے گا ویز وی یور اون سچویشن. تو یہ بالکل ایسے نہیں ہے, اٹس لائک ناٹ اے ٹرانسپیرنٹ تھنگ کہ ابھی آنا یا نہ آنے کے نتیجے میں فلاں فلاں چیزیں پیدا ہو جائیں گی یا فلاں فلاں ڈسکوالیفیکیشنز ہو جائیں گی. جی سر, وہ بات میں آپ کی سمجھ گئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ میں تو بہت چیزیں اور انوالوڈ ہیں, لیکن بٹ اسٹل اٹ کائنڈ آف فیلز ناٹ فیئر ٹو دی ادر پیپل کہ ان کے تو پیغمبر آ جائیں. نہیں, اور وہ اگر آپ اس طرح کی انفیئر چیزیں کہیں گے تو میں تو یہ بھی کہوں گا جی کہ یہ ہمارے لیے بڑا انفیئر تھا کہ ہم پروفٹ کے زمانے میں زندہ کیوں نہیں ہیں, ہمیں اتنے بعد میں موقع دیا گیا. ہو سکتا ہے اگر ہم ان کے زمانے میں زندہ ہوتے تو زیادہ قریب ہوتے سچائی کے اور زیادہ ہم ریوارڈ لیتے. تو یہ ifs and buts جو ہے نا, جس میں آپ یہ امیجن کرتے ہیں کہ کیا محرومیاں ہیں اور کیا نہیں ہیں, یہ ریلیٹیو ہوتی ہیں. اور خدا ان کو انٹرٹین اس طرح سے نہیں کرتے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں آپ ہیں وہاں آپ کا بیہیویئر کیا ہے. تو اگر آپ کا بیہیویئر ٹھیک ہے, ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے, ایون اف یو آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ, دیٹ از واٹ از بینگ ٹیسٹڈ. اٹس ناٹ دیٹ محرومی یا نان محرومی یا فلاں زمانے میں رہنا یا فلاں زمانے میں نہ رہنا یا فلاں انفیئر ہے. جتنا اگر آپ کا زمانہ سخت ہوگا یا آپ سمجھیں گے کہ آپ پروفٹ سے دور ہیں, ہو سکتا ہے اتنی آپ کو رعایت بھی ملے. یعنی لیکن جو لوگ پروفٹ کے زمانے میں زندہ تھے, اب دیکھیں ان کی آزمائشیں بھی بہت کڑی تھیں اور ان کے نتیجے میں جو جس مصیبت سے وہ گزرے وہ بھی بہت زیادہ تھی, اس لیے ان کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. سو یو سی خدا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ول بیلنس آؤٹ آل دیز تھنگس سو دیٹ ہی از ایبل ٹو آفر اے کمپریہنسو ججمنٹ وچ از ٹوٹلی انبائسڈ. ٹھیک ہے سر, اور ایک کسی سے ریلیٹڈ چھوٹا سا سوال یہی کہ جیسے حضرت ابراہیم کی کیا کہنا چاہیے امت میں سے کو چوز کر لیا نبوت کے لیے, بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل, تو یہ جو اب جو نصارہ ہیں وہ تو نہ بنی اسماعیل ہے نہ بنی اسرائیل ہے, وہ تو کوئی اور ہی لوگ ہیں جو بعد میں جا کے کرسچن ہوئے. تو اگین وہی بات کہ پھر وہ تو اب انہی میں واپس آئے گا پھر. نہیں دیکھیے وہ تو دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس اینگل سے ہسٹری کو ویو کریں. جو بنی اسرائیل ہیں بیسیکلی وہ بنو ابراہیم ہیں, حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں, اور حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ تو صرف وہ یعنی نصارہ جن کو آپ کہتے ہیں ناظرینز ہیں یا کرسچنز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا ایک لحاظ سے, یا ان پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا. یعنی یہ بنی اسرائیل کی وہ شاخ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کے آئی. تو اوریجنلی تو بنی اسرائیل نہیں ہے, صرف یہ ان کی وہ شاخ ہے جو حضرت عیسیٰ کو مان لیا. ایک وہ تھے جنہوں نے نہیں مانا, اور ان کی بنی اسرائیل میں سے ہی دیکھیں نا آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر سے جو پروفٹس آئے ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا. اس میں کچھ وہ بھی لوگ تھے جو ان کی نسل سے تھے اور کچھ وہ بھی لوگ تھے جو باہر سے تھے, لیکن چونکہ وہ باہر سے جو لوگ تھے ان کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, اور ان کے لیے پھر بعد میں جیسے ہم پوری ہسٹری پڑھتے ہیں کہ سینٹ پال نے ایک پوری شریعت مختلف بنائی, بلکہ شریعت کو منسوخ کر دیا تاکہ لوگ کنورٹ ہوں اینڈ مور پیپل کم ان ٹو دیم. تو یہ بیسکلی جو ایکسٹرینیس انٹریز تھیں دے بیکیم کرسچنز آؤٹ سائڈ آف دیٹ فولڈ, ادروائز دے ور پیپل ہو ان سائڈ آف دیٹ فولڈ بھی ایمان لے کے آ رہے تھے. تو یہ دونوں کا مکسچر ہے.
اگلا سوال ہے رفیہ خواجہ کا. رفیہ پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ ذرا سی کلیریفیکیشن چاہ رہی تھی، جیسے میں نے آپ سے کل پوچھا تھا کہ یہ جو آج کل ہمارے مسلمان اٹراسٹیز کر رہے ہیں، کلنگ کر رہے ہیں، کورٹ کے قرآن نے ایسے کہا ہے کہ بھئی یہ ٹائم اسپیسیفک چیز کو یہ بھول جاتے ہیں اور آج کل بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت ذکر ہے also of lot of atrocities being done. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان کے اپنے ٹائم کے ریلیجن کے جو بھی ان کو انسٹرکشنز تھی وہ بھی آج کل مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں یا لوگوں کو مار رہے ہیں؟ بیکاز یہ مجھے ذرا کلیئر نہیں ہو رہا تھا. مجھے تو صرف پتا جو ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں. یہ اگر ذرا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جوز کے اندر وہ جو ملیٹنسی ہے جیسے مسلمانوں میں آئی ہے وہ تو موجود نہیں ہے. یہ تو ہے عمل کی بات، لیکن اگر آپ پوٹینشلی ان کے اسکرپچرز کو دیکھیں گے تو آپ کو وہی نظر آئے گا کہ حضرت موسیٰ نے جو جہاد کیا جس میں انہوں نے فلسطین کے علاقے کو خالی کروایا، جس میں قرآن یہ کہتا ہے نا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو. انہوں نے کہا اور ہم تو نہیں جائیں گے، وہاں تو لوگ بڑے زوراور ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ علاقہ خالی کروانے کے لیے جو جہاد تھا جو کیا گیا، اس کو تو ہم اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی اور بائبل کے اندر بھی جیسے کہ اس زمانے کی ہسٹری پریزرو ہوئی ہے، اس کے اندر بالکل ایسے ہی جیسے مشرکین کے ساتھ جنگیں کی گئیں، ان کے ہاں بھی مشرکین کے ساتھ جنگیں کی گئیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہاں پہ اہل کتاب ہیں ان کی سزا کم رکھی گئی مشرکین کی نسبت. آپ کو ایگزیکٹلی بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ مل جائے گا کہ بعض جو گروپس تھے جن کے بارے میں ہم یہ قیاس کریں گے وہ توحید پرست تھے، ان کی سزا بہت نرم کی گئی. تو یو ول فائنڈ این ایگزیکٹ انالوجی which what the Quran is telling us found in the Old Testament as well. The only difference is کہ مسلمان آج ان militant چیزوں کو they still think that they are people who can still carry them out. آپ کو جوز کے اندر یہ ایسا نہیں ملے گا فی الحال، یعنی you will not find militant Jews except جبکہ ان کے کچھ اس میں reservations ہیں. they have a certain plan جس میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ جو گریٹر کنگڈم آف کنگ ڈیوڈ ہے اس کی جو پورے کے پورے پروٹوکالز جو بیان ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے ان کے ہاں بھی یہی چیز چلی آ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک جگہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک بیس کیمپ کے طور پہ، اینڈ دین دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ انٹو ہول سارٹ آف پالیٹی. تو ان کے ہاں وہ نوبت نہیں آئی ہے. ہمارے یہاں نوبت اس لیے آ گئی ہے کہ ہمارے پاس وہ ریاستیں موجود ہیں، اسٹیٹس بن گئے ہیں. وہاں ابھی صرف ایک ریاست ہے اور وہ ریاست ابھی مستحکم نہیں ہے، وہ کرسچنس کی مرہون منت ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کو اور تفصیل چاہیے ہو تو ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے، اس کا نام ہے ڈیسٹینیشن جیروسلم. کرسٹوفر مچل کی یہ کتاب ہے، آئی تھنک میں نے کسی وقت ریفر بھی کی ہے. انہوں نے ہی بتایا ہے کس طرح سے all the three religions, Judaism, Christianity and Islam, they are converging towards Jerusalem near the end of time, according to him, کہ کیسے جو ان کے ٹیکسٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ آخری مارکہ ہونا ہے وہ جیروسلم کے ذریعے سے ہونا ہے، وہاں سے ایکسپینشن ہونی ہے. تو اگر آپ ان ساری باتوں کو اکٹھا کریں گے تو میں آپ کو جواب یہ دوں گا کہ مسلمانوں کے ہاں تو وہ چیز قرآن میں پائی جاتی ہے اور اب اس کا عمل آپ کے سامنے آ گیا، کیونکہ 55 مسلم ریاستیں ہیں اور ان سب کے اندر جو انریسٹ ہے اس کے نتیجے میں لوگوں نے انہی گائیڈ لائن سے رجوع کیا ہے. ادھر بھی یہ وجود میں نہیں آیا کہ وہاں پہ صرف ایک ریاست بنی ہے، وہ بھی اسرائیل، اور وہ بھی مستحکم نہیں ہے. یعنی اٹس ناٹ دیٹ دی جوز آر رننگ دیٹ آؤٹ آف دیئر اون پاور اینڈ پوزیشن. وہ امریکیوں کے مرہون منت ہیں، جو وہ کرسچنس کے مرہون منت ہے کہ اس کو اسٹیبلش کریں. تو دے آر ناٹ اسٹینڈنگ آن دیئر اون فیٹ. اس وجہ سے وہاں بھی اس طرح کی ملیٹنسی وجود میں نہیں آئی. ادروائز اگر آپ اسکرپچر سے پوچھیں تو الٹیمیٹلی انہوں نے بھی یہی کرنا ہے. انہوں نے بھی اسی جیروسلم کو بنیاد بنا کے اس کو ایک ہیڈ کوارٹر بنا کے ایکسپینشن کرنی ہے. ان کا وہ مرحلہ نہیں آیا ابھی. I was thinking more in time of what's happening جو آسٹریا میں، فرانس میں ہوا. کرسچنس تو اس قسم کا کوئی چیز نہیں کر رہے کہ ان دا نیم آف ریلیجن مسلمانوں کو مار رہے ہیں یا ان کے ماسک کو جلا رہے ہیں، جیسے ہمارے لوگ آج کل بہت سے مسلمان بھائی مختلف ملکوں میں کر رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہے، سوال تھا. جی بالکل ایسا نہیں ہے. ظاہر ہے مسلمانوں کے ہاں جو ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے اور فیکٹرز ہیں جو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، جیسے اس کے اندر بلاسفیمی کا ایک ایشو ہے، اس کے اندر پروفٹ کے بارے میں ایک اوور سینسٹیوٹی ہے، بینگ مور سینسٹیو ٹو دا پروفٹ دین ایون گاڈ ہمسیلف. تو یہ مسلمانوں کے خون کے اندر ہے. یو ول ناٹ فائنڈ دس ان موسٹ ادر نیشنز، یعنی زیادہ تر نیشنز کے اندر یہ نہیں ہے. اگلا سوال ہے عدیلہ کا. عدیلہ پلیز گو اہیڈ. اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے بتایا نہیں ہے جی
200 साल के बाद जाके मिलता है. तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई इन्फ्लुएंस दूसरे रिलीजन से हो गया हो इनके जी आप क्रिश्चियन जब से? आखिर में हम जब इसको डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या वजह है कि एकदम से 200 साल के बाद इतनी रवायतें हमारी किताबों में आनी शुरू हो गई हैं कि जिसकी बुनियाद पे ये लगता है कि भाई ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ है. तो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा उस सिलसिले में जो मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कैसे अगर ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो इसका रास्ता क्या इख्तियार किया गया. और ऑब्वियसली ये उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि अगर हमारी किताबों में 200 साल तक नहीं थी, एक ऐसा इवेंट जो इतना इम्पॉर्टेंट है, तो ये अचानक व्हाट हैपेंड कि आफ्टर 2 centuries वी फाउंड अ फ्लरी ऑफ दीज थिंग्स. तो ये आपने सही गेस किया कि ये कहीं और से आई हैं और इनका एक महल है, लेकिन वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन इट्स प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट वंस वी आर थ्रू विद द क्रिटिक. ठीक है सर. और सर जैसे बाइबल में कहते हैं जैसे उनके ख्याल में कि उन्होंने सलीब दे दी और उसके बाद देयर वाज अ कमिंग बैक अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जो उनके साथियों ने उनको देखा. तो इसका मतलब है ये तो एक कितनी दूसरी दफा ही इज गोइंग टू कम बैक. इसका मतलब एक दफा तो वो आ चुके हजरत ईसा वापस उनके काल में. नहीं, वो तो ये था ना कि उन्होंने वक्ती तौर पे तसल्ली दी थी कि भाई मैं आऊँगा. एंड ही वेंट अवे एंड ही सेड दैट आई विल कम बैक वंस अगेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ये तो सिर्फ वो था जिसमें उन्होंने एक झलक सी दिखाई थी, तो उसको आना तो नहीं माना जा सकता. इट वाज एज इफ इट वाज लाइक एन रीअश्योरेंस गिवन टू देम. असल में जो आना है उसका मतलब ये था कि आने के बाद जो मकसद है उस मज़हब का, और जो मकसद है अगर आप क्रिश्चियनिटी के एंगल से देखें कि जीसस विल प्रिवेल ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो भी ज़ाहिर है पूरा नहीं हुआ था. तो उसके लिए आमद सानी का वो भी इंतजार कर रहे हैं. अगला सवाल है नादिया आजाद. नादिया प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर आपने बीच में एक जिक्र किया है, एक हदीस का जिक्र किया है जिसमें दज्जाल का जिक्र है और सिर्फ एक ख्वाब में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब का जिक्र है कि उन्होंने दज्जाल को देखा. तो आई एम श्योर शायद आप दज्जाल वाली हदीसों को भी जिक्र करेंगे, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि हम कुरान में तो कहीं दज्जाल का कोई रेफरेंस नहीं देखते. देखिए उसमें तो आपको मुअत्ता में वो रवायत है जिसके अंदर उन्होंने ख्वाब ये देखा कि क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट या मसीह और दज्जाल मसीह जो हैं वो तवाफ़ कर रहे हैं. कुरान में तो इसका कोई तज़किरा नहीं है. और कुरान मजीद में जैसे क़यामत की निशानियों में से सिर्फ एक ही निशानी है जो बयान की गई है, जो मैंने अभी आपके सामने तज़किरा किया, जिसका याजूज और माजूज का खुरूज. अदर दैन दैट वी डोंट हैव एनी अदर साइन ऑफ अ डे ऑफ जजमेंट. इसके अलावा जो साइंस हैं वो हदीसों में बयान हुए हैं और उनको हमें अलग से देखना है. दज्जाल जिसका लफ्ज़ी मतलब है धोखेबाज शख्स, और उसको अगर आप और एक्सपैंड करें तो दूसरी रवायतों में चूंकि आ गया कि फितनतुल मसीह दज्जाल, यानी मसीह दज्जाल होगा, गोया कि झूठा मसीह होगा, मसीह फरेबकार होगा. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ऐसा मसीह आएगा, अल्लाह ताला के नबी ने जैसे प्रेडिक्ट किया, जो अपने आप को जाहिर करेगा एज इफ ही इज़ मसीह एंड ही विल नॉट बी द मसीह इन फैक्ट. सो झूठा मसीह है जिसके आने की खबर पैगंबर ने दी है, नॉट ऑफ द रियल मसीह. तो ये आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के पैगंबर की तरफ से जिस चीज़ को हम रवायात से फ़िलहाल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और अगरचे कुरान इसमें गोया नहीं है, कुरान ने बात नहीं की, वो सिर्फ एक झूठे मसीह की आमद की खबर है. लेकिन क्या ये इतनी इम्पोर्टेंट खबर, ये जैसे आपने कहा कि क्राइस्ट की भी खबर, जैसे कुरान में इसका कोई एविडेंस नहीं है और इसमें हदीसों में मिल रहा है और फिर हम उसको देख रहे हैं कि शायद वो इतना सही ना हो, तो दज्जाल वाला भी तो देखिए, या ये शायद सिर्फ एक वक्ती चीज होगी तो इसलिए शायद हदीसों में आ गई और बाकी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होंगी. असल में चूंकि देखिए अगर सिर्फ दज्जाल आता तो आपकी बात पे गौर मजीद किया जा सकता था और लोगों ने इस पर इसकी तौजीह भी पेश की है. लेकिन चूंकि अल मसीह दज्जाल के वर्ड्स आ गए हैं, इसका मतलब है झूठा मसीह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात ज़ाहिर है अगर उनसे सही तरह मंसूब हुई है और इसमें कोई गलती नहीं है, तो कोई बईद नहीं है कि एक ऐसा मसीह जिसने, यानी ऐसा झूठा आदमी जिसने अपने आप को जीसस प्रोक्लेम करने के बारे में सोचा होगा, वो एंड ऑफ टाइम्स के करीब आएगा. और ख़ास तौर से अगर आप ये देखें कि जूस भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं उन प्रेडिक्शंस का फ़ायदा उठा के एक शख्स ये बहरूप भर सकता है कि मैं ही वो शख्स हूँ, लेकिन वो झूठा होगा. तो ये एक चीज़ हो सकती है काबिल लिहाज. लेकिन मैं ये भी आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, अगर ज़ाहिर है सवालात बाज़ लोगों के जहन में पैदा हो सकते हैं कि भाई इस मसले की फिर इतनी अहमियत क्यों है.
تو اہمیت اصل میں اس لیے ہے کہ دیکھیے اس وقت مسلمان ایک خاص کیفیت میں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کوئی وائبل ریلیجن ہے، کوئی قابل عمل ریلیجن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسی سوسائٹی تشکیل نہیں پائی جو ایک اسلامی سوسائٹی ہو، جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ جو اسلام کی ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں وہ سوسائٹی میں نظر آئیں۔ 55 ملک جو اس وقت مسلمان ہیں ان میں سے کوئی ایک کو بھی آپ اگزامپل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ تو آج کی بات ہے، اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو کبھی کبھی آپ کو کوئی ایسے امپائرز مل جاتے تھے جہاں پہ آپ کہہ سکتے تھے کہ بھائی فلاں فلاں چیزیں بڑی قابل ستائش ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پن پوائنٹ اینی سچ سوسائٹی۔ تو اس کا جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہاں وہ اینڈ آف ٹائم میں ایسی سوسائٹی آئے گی، کبھی نہ کبھی وہ اس نے آنا ہے، ابھی آپ کو انتظار کرنا ہے، اور جب آپ انتظار کریں گے تو اس ہوپ کے ساتھ رہیں کہ شاید وہ آپ ہی کی زندگی میں آ جائے، اس کے فلاں فلاں سائنز ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے جو مسلمانوں کے اندر ایک ہوپ کا پہلو ہے، جو ہوپلیسنس کے شکار وہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ بھی کوئی ایسی سوسائٹی جو پراپر ویلیوز کو ریفلیکٹ کرے وہ تو وجود میں نہیں آئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی دنیا بنائی ہے جو ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، ایک لحاظ سے فیلڈ ورلڈ ہے، کیونکہ اصول تو دے دیے ہیں، عمل کرنے والا تو ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس کا اس ریٹرک کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، ویٹ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اسکیم کے تحت ایسی سوسائٹی اگر بنانی تھی جس میں سب لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں دس از اے مثالی سوسائٹی، دس از این ایگزمپلری سوسائٹی، تو وہ اینڈ آف ٹائمز میں جیزس کے ہاتھوں بننی ہے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا نیریٹو ہے ریگارڈنگ دی اینڈ آف ٹائمز، جس کے نتیجے میں ہر مسلمان اصل میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ تسلی دیے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اسلام فی الحال امپریکٹیکل ہے تو کبھی نہ کبھی اس نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو بنوا کے رہنا ہے۔ تو یہ ایک ذہن کا ایک کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو اٹ ان دا کریکٹ پرسپیکٹو۔ تو اس میں بات تو خیر تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن وہی بات ہے کہ پھر we are waiting for somebody else to come and rectify everything for us, and Islam itself could not do it. جی ایسا ہی ہے، یعنی وی آر ویٹنگ فار سم ون فار سم سیویئر، فار سم مسایا جو یہ کام کرے گا۔ دیکھیں نا، آپ کے ذہن میں اگر یہ ہو کہ اسلام نامکمل ہے، نامکمل کیوں ہے کہ دعویٰ تو آپ نے یہ کیا تھا کہ اعلیٰ ترین سوسائٹی وہ بنائے گا، لیکن ایک بھی آپ اگزامپل کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک لحاظ سے آپ کی سبکی ہو رہی ہے، آپ کی پسپائی ہو رہی ہے اسلام کے میسج کو پہنچانے میں کہ بھئی اسلام تو یہ ہے لیکن گراؤنڈ میں نظر نہیں آتا۔ تو یو آر سارٹ آف بینگ ڈیفیٹڈ in front of other people in spite of being claiming کہ بھئی ہمارے پاس بڑی پرنسپلز ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کہیں پہ بھی اس کا کوئی نظر نہیں آتا۔ تو وہ ایک اس کا ایک جواب ہے۔ اس وقت تو میں یہ کامنٹ نہیں کر رہا یہ صحیح ہے غلط ہے، obviously میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا مسلم مائنڈ سیٹ اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ وی آر ویٹنگ فار سم ون ٹو ایکچولی میک اینڈ پروو دیٹ اسلام از دا رائٹ ریلیجن، کیونکہ اگر وہ ٹھیک ہوتا تو پھر اس کو اب تک نظر آنا چاہیے تھا، دنیا میں نظر تو نہیں آ رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں آ رہا، وہ اینڈ آف ٹائمز میں نظر آ رہا۔ یہ بتاؤں کہ تھیوڈیسی ایک کانسیپٹ ہے کرسچینٹی کے اندر، تھیوڈیسی کا بھی ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے۔ تھیوڈیسی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں یہ بائبل میں ہے بعض مقامات میں آپ کو نیکسٹ ٹائم وہ بتاؤں گا بھی کہ میں فوراً واپس آ رہا ہوں، اور میں واپس آ رہا ہوں اسی جنریشن کی موجودگی میں جس نے مجھے اب دیکھا ہے۔ تو they are waiting ever since then۔ تو جو ارلیسٹ بائبل فادرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھی Jesus is coming back in our own lives, he's just gone and he's going to come back in our own lives and then he's going to set right things۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جیزس تو 100 سال ہو گئے، 200 سال ہو گئے، یہ تو آ ہی نہیں رہے، تو پھر 3rd 4th سینچری میں جا کے یہ بیبلیکل کانسیپٹ جو ہے یہ فروغ پایا کرسچنس کے اندر، جس کو اب تھیوڈیسی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جب بھیجا تو اب ان کے ساتھ ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ ایک مرتبہ تک کفارہ دے دیں گے انسانیت کا، اور اس کے لحاظ سے جو سنز ہیں ان کو وہ کلینس کر آخر میں وہ دوبارہ ان کو بھیجیں گے، اور جب وہ بھیجیں گے تو اس کا مقصد اصل میں یہ ہوگا کہ وہ سوسائٹی جو بننی چاہیے تھی which according to the Bible would be an ideal society، اس کا وہ قیام ہوگا۔ It was as if God will make himself visible on this earth through the society that Jesus is going to create۔ تو یہ تھیوڈیسی کا جو پورا کانسیپٹ ہے جو اس وقت کرسچینٹی کے اندر بہت شائع و ضائع ہے، بالکل یہ اسی کی باز گشت ہے جو آپ اپنے ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، اور جوز بھی اس سے بہت فرق نہیں ہے، وہ صرف ٹرمز اس سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اشتراکی ہیں جس پہ میں تفصیل بھی انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا، جس سے آپ کو کرسچینٹی سے یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں انفلٹریٹ کیے ہمارے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے بہت ساری باتیں
ہندوز سے مسلمانوں میں آئی بیکاز پاکستان میں اور ہندوستان کی پراکسیمیٹی کی وجہ سے a lot of things just infiltrated without realizing that we are no part of them. It is just because we have been living with these people that they have now become part of us. تو بالکل ایسے ہی مسلمانوں کا اہل کتاب کے ساتھ انٹرمنگلنگ ہوئی ہے پیپل آف دا بک کے ساتھ, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت اسٹرانگلی ان کے ہاں تھیں and they sort of infiltrated us in the 3rd century, including this concept of theodicy, including the concept of Jesus' return, and just as they are waiting for his return, so are we. تو یہ وہ اشتراک ہے جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. میں آپ کے سامنے کچھ ٹیکسٹ پیش کروں گا جس سے اتنا زیادہ کم از کم مجھے آئی فیل ویری کنونسڈ کہ کیسے یہ انفلٹریشن ہوئی ہے فرام کرسچن ٹیکسٹ کہ کانسیپٹ آف دا ریٹرن آف جیزس اینڈ دا کانسیپٹ آف تھیوڈیسی which are so deeply interlinked and interwoven, and now they have become a part of the Muslim faith as well. Our next question is from Imran Babar. Please unmute yourself and ask your question. اکثر اگر ہم اینٹی کرائسٹ کی روایات کو قبول کرتے ہیں تو کیا وہ خود بخود کرائسٹ کی روایات کے اوپر دلالت نہیں کرتی کہ کیونکہ کرائسٹ نے آنا ہے تو لہٰذا اینٹی کرائسٹ would come in that sense, so we accept those روایات. عمران صاحب آپ کا جو سوال ہے اس کا میرے خیال میں جواب یہ ہے کہ دیکھیے جو اینٹی کرائسٹ کی روایتیں ہیں وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ دلالت کرتی ہیں کسی کرائسٹ نے آنا ہے, تو یہ اصل میں یہ اس اصول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی قرآن مجید میں اگر آپ یعنی میری رائے پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس طرح کا کوئی کانسیپٹ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آنا ہے, صحیح روایتوں میں بھی نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریڈکشن کر رہے ہیں یہاں پہ, اور وہ پریڈکشن یہ کر رہے ہیں کہ آنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ ایک ایرونیس میسج ہے وچ ول بی انفلٹریٹڈ, یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے کرسچینٹی میں تو یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا, جوڈیزم میں بھی یہ ہو چکا ہوا تھا کہ دے آر ویٹنگ فار سم ون, اینڈ the prophet of course would have known کہ فیوچر میں یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو جانا ہے, تو وہ اصل میں اس پریڈکشن کو سامنے رکھ کے کہ ان کے ہاں یہ غلط روایت ترویج پا جائے گی اور اس سے فائدہ اٹھا کے ایک آدمی مسیح بن کے آ جائے گا, تو اس کی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کیونکہ he had already witnessed this happening in case of Christianity in his own times. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ غیب کی خبر دینے یا مستقبل کی پریڈکشن کے حوالے سے کچھ کہہ سکتا ہے, تو جب وہ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ مان رہا ہو کہ کرائسٹ نے آنا ہے چنانچہ اینٹی کرائسٹ نے بھی آنا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کرائسٹ کے آنے کی چونکہ خبر غلط یا صحیح شاید ضائع ہو جائے گی, لہٰذا اس کے جواب میں ایک اینٹی کرائسٹ جس نے آنا تھا وہ آئے گا. تو these are two they are not mutually exclusive, یعنی دو انڈیپینڈنٹ ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں, تو میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں اینٹی کرائسٹ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے, ہونی ہے بھی؟ میرے خیال ابھی تو پوری نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص نے ابھی مسیح کا دعویٰ نہیں کیا جس کے بارے میں تینوں کی تینوں امتیں یہ سمجھیں. یعنی ہمارے ہاں ظاہر احمدی حضرات جو ہیں اس کو ایک خاص انداز سے لیتے ہیں, لیکن وہ حضرت مسیح کے بارے میں تو ان کی بات بالکل متعین ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی وفات ہو چکی ہے. مرزا صاحب جو ہیں جو آئے ہیں بیسکلی وہ مسیح مسیح ہیں, اور جو روایتوں میں حضرت مسیح کی آمد کا بیان ہوا ہے وہ اس کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے جو مین اسٹریم سنی کرتے ہیں. مین اسٹریم سنی حضرات تو یہ کرتے ہیں نا کہ وہی عیسیٰ دوبارہ آئیں گے, تو احمدی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہی عیسیٰ تو وہ دوبارہ نہیں آئیں گے, وہ اصل جو عیسیٰ ہیں وہ تو فوت ہو گئے ہیں. جو روایتیں جس کا خبر دے رہی ہیں وہ ایک نئے عیسیٰ کی جو عیسیٰ کی مثل ہوں گے, اس لیے ان کو وہ مسیح عیسیٰ بھی کہتے ہیں, مسیح بھی کہتے ہیں, وہ آئیں گے اور مسیح ہونے کے حوالے سے کلیم کریں گے. تو یہ اس وجہ سے میں اس کو ڈیفرینشیٹ کرتا ہوں. تو اگر کوئی ایسا آپ کے دانش میں ہسٹری میں کوئی ایسا مظاہرہ اس کے علاوہ ہوا ہے تو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں, میری دانش میں تو ایسا نہیں ہوا. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is from Rafia Khwaja. ڈاکٹر سرات, مجھے کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ قرآن شریف میں کوئی انڈیکیشن نہیں ہے دجال کی یا امام مہدی کی یا حضرت عیسیٰ کے آنے کی. سو یہ ہماری حدیثوں کی کتابوں میں سنیز اور شیعہ میں اتنا زیادہ کیوں لکھا جاتا ہے, اور شیعہ تو ٹوٹلی بلیو کرتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی آپ نے جیسے کہا اتنی روایتیں ہیں آلریڈی ہماری بکس میں؟ میں نے تو اس کا بھی جواب دیا ہے نا, میں نے تو آپ سے بتایا کہ دیکھیے کہ پہلی 2 سینچریز میں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. یہ بعد کی ایک روایت ہے جو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کسی اور جگہ سے ہماری کتابوں میں انفلٹریٹ کی ہے. اس میں تھیوڈیسی کا جو کانسیپٹ جو میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا, جس میں کرسچینٹی جو ہے وہ اسی جگہ پہ کھڑی ہے کہ دے آر ویٹنگ فار جیزس ٹو کم, اینڈ اٹ سیمز
کہ وہی چیزیں جو کرسچینٹی کی بڑی پرومیننٹ تھیں، وہ جب مسلمان اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان اختلاط ہوا، اسپیشلی بہت سارے اہل کتاب جب مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں کو کی جو روایتوں کو ہماری کتابوں میں بھی نریٹ کرنا شروع کیا ہے. اینڈ دس ہیپنڈ رائٹ ان دا ٹائم آف دا پروفٹ. چنانچہ وہاب بن منبع ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، یہ سارے وہ ہیں کہ جو جوئش اسکالرس تھے یا بعض دوسرے مذاہب کے اسکالرس تھے who had converted, and when they converted they still actually narrated what they had in their own books. تو اس یونڈرا کو ہم حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسرائیلیات. اسرائیلیات کا مطلب بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں ان لوگوں نے بیان کرنی شروع کی اور ہم نے ان کو منون اپنی کتابوں میں لے لیا. تو ان کی سورس جو ہے یہ اسرائیلیات ہیں. دیٹ از واٹ آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن. میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کروں گا کہ کیسے مجھے بعض ٹیکسٹ ایسے محسوس ہوتا ہے ملے ہیں کہ وچ آر ویری آبویس کہ یہ جو انفلٹریشن ہوئی ہے، یہ جو ایڈیشن ہوئی ہے، اٹ از فرام این ایکسٹرینیس سورس، اور وہ جب ہو گئی ہے تو اٹ ہیز بیکم پارٹ اینڈ پارسل آف مسلم حدیث بکس ایز ویل. تو ڈاکٹر شہزاد، احمدیز تو یہ مانتے ہیں کہ جو ان کا غلام محمد مرزا ہے وہ امام مہدی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو لیڈر ہے یہ ہے امام مہدی. جی وہ بالکل یہی کہتے ہیں. تو میں نے اس لیے گزارش کی نا جی کہ وہ ان کا جو کہنا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ وہ مسیح مسیح ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ وہ نبی ہیں، وہ تینوں چیزیں ان میں جمع کر دیتے ہیں. وہ حضرت عیسیٰ کے مسیح ایک نبی کو بھی چونکہ وہ نبی مانتے ہیں، اور امام مہدی کو بھی وہ انہی کی شخصیت میں جمع کرتے ہیں، وہ تو کر دیتے ہیں. لیکن آبویسلی ہمیں تو ان کی اس بات سے اختلاف ہے، ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے دلائل تو ظاہر ہے اپنی جگہ ہم الگ فراہم کر چکے ہیں کہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور نبوت کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی مسیح قسم کا نبی آئے گا. وہ تو ایک الگ بحث ہے. تو وہ احمدی حضرات کیا بلیو کرتے ہیں وہ ایک الگ ہے. وہ تو میں آپ کو صرف یہ ایکسپلین کر رہا تھا ابھی جب تھوڑی دیر پہلے میں نے حوالہ دیا کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مسیح آ گئے ہیں تو اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ احمدی حضرات یہ نہیں کہتے کہ مسیح آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مسیح تو فوت ہو گئے تھے، وہ تو قرآن ہی نے بتا دیا کہ فوت ہو گئے تھے. یہ مرزا صاحب جو آئے ہیں یہ مسیح نہیں ہے، یہ مسیح مسیح ہیں. مسیح مسیح کا کیا مطلب ہے؟ سملر ٹو مسیح، someone who is like Jesus, someone who is similar to Jesus. تو یہ میں I was just trying to point out that distinction. The next question that we have is from Shams Zaman Khusro. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ وہ جو ساری روایتیں اکٹھے کر کے جو سناپسس ہے وہ آپ بھیجیں گے، تو کیا اس کو آپ گروپ میں اپلوڈ کروائیں گے؟ جی میرا خیال ہے کہ جب یہ اگر اگلی دفعہ یہ ختم ہو جاتا ہے تو ونس وی آر فنش ود دا ڈسکشن تو میں آپ کو پھر وہ جو نیریٹیوز ہیں اور ان پہ جو کام ہوا ہے گروپ میں، ہاں جی گروپ میں دے دوں گا. Thank you very much, Dr. Salim. That was it for all the questions that we had on Zoom and Facebook. We didn't have any Facebook questions. Okay, thank you very much. Inshallah, we'll be continuing this topic because it's a very comprehensive topic, and we'll be discussing some of the other points of criticism which remain and which need to be discussed as well. Inshallah, see you at the same time next week, next Sunday, with this second episode of this topic. So take care of yourself. Khuda Hafiz from your teacher and instructor, and hope to see you next week, inshallah.